پچھلے درس میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کا سچا دین صرف اسلام ہے اس وقت، کیونکہ اسلام سے پہلے عیسائیت، یہودیت وغیرہ بھی تھی، اور جس نام سے آج مذاہب دنیا میں موجود ہیں، تو یہ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان کے بارے میں ہم دو قسم کی قسمیں کر لیتے ہیں۔ ایک وہ کہ جن کی بنیاد ہی سرے سے غلط ہے، جیسے شرک، ہندو مت، جین مت، بدھ مت وغیرہ، اور دوسرے وہ دین جن کی بنیاد صحیح تھی، اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، لیکن بعد میں لوگوں نے ان میں اپنی طرف سے باتیں ملا جلا کر ان کو غلط کر لیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ کتاب عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مجموعہ، جمع کر دینا۔ یونانی میں کتاب کو بائبل کہتے ہیں، مجموعے کو، تو اس لیے ہم کہتے ہیں وہ اہل کتاب ہیں اور وہ اپنے آپ کو اہل بائبل کہتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب مانتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ بائبل اللہ تبارک و تعالیٰ کی الہامی کتاب ہے۔ تو اس لیے اس سے پہلے الہام کا مقصد ہی سمجھنا چاہیے۔ الہام کے مطلب ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ دو قسمیں ہیں، ایک یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ اس کے بندوں تک پہنچ جائے، جیسے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا لفظی الہام ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کا پیغام نبی کے لفظوں میں اس کے بندوں کو پہنچے۔ تو پہلے کی مثال میں خط سے دیا کرتا ہوں کہ جب آپ خط لکھتے ہیں تو آپ کا ایک ایک لفظ مکتوب الہ تک پہنچ جاتا ہے، اور دوسری قسم جس کو سنت اور حدیث کہتے ہیں، اس کی مثال پیغام سے دیا کرتا ہوں کہ آپ جو پیغام دیتے ہیں تو پیغام لے جانے والا آپ کے لفظ نہیں یاد کرتا، بلکہ آپ کا مطلب اپنے لفظوں میں بیان کر دیتا ہے۔ تو جب مسلمان الہام یا وحی کا لفظ سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ دو ہی تصور آتے ہیں کہ یا لفظی الہام ہوگا قرآن پاک کی طرح، یا معنوی الہام ہوگا سنت اور حدیث کی طرح۔ لیکن عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں الہام کا تصور ان دونوں سے الگ ہے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ کتابیں نہ تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور نہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مفہوم انبیاء علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے کچھ نصیحتیں وصیتیں کرتے تھے تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام ان کی حفاظت کرتے تھے تاکہ کوئی غلط بات نہ لکھ دے۔ اگر کوئی غلط بات لکھتے تھے تو وہ اس کو سمجھا دیتے تھے۔ تو ان کے ہاں الہامی ہونے کا اتنا ہی مطلب ہے۔ یہ جو انجیلیں ہیں ان میں تین قسم کی کتابیں ہیں انجیل اور تورات وغیرہ میں۔ ایک وہ جن کو وہ اسفار تاریخی کہتے ہیں، اس میں تاریخی حالات ہے، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمریوں کو یہ تورات اور انجیل کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ وہ ہیں جن کو یہ نبیین کہتے ہیں، صحائف انبیاء، جس میں کچھ پیش گوئیاں ہیں، اور کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کو یہ اسفار حکمت کہتے ہیں، جس میں کچھ ضرب الامثال ہے، کچھ دانائی کی باتیں ہیں۔ تو یہ تین حصوں میں یہ کتابیں تقسیم ہے: اسفار تواریخی، اسفار نبیین اور اسفار حکمت، عہد جدید بھی اور عہد قدیم بھی۔ عیسائی چونکہ اس ملک میں اب پورے زور سے اپنے مذہب کی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس لیے ان کے دھوکوں سے واقف ہونا چاہیے۔ وہ بالکل اسی طرح بات شروع کرتے ہیں:
کہ دیکھیے بھئی آپ بھی تورات پر ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، زبور پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب مسلمان کہتے ہیں ہاں ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تم ایمان رکھتے ہو پھر دیکھو اس کتاب میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھا، تو ایمان کا مطلب تو ماننا ہوتا ہے نا، پھر تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے، اس کو پہلے سمجھے تو مثال سے بات چونکہ جلدی سمجھ آتی ہے، اس لیے یہ بتائیں کہ دیکھیے جی ہم موسیٰ علیہ السلام کی تورات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب نازل فرمائی تھی جس کا نام تورات ہے، اور خود موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ لیکن آج کسی کے گھر بچہ پیدا ہو اور اس کے ماں باپ اس کا نام موسیٰ رکھ دے، جو آج پیدا ہوا ہے، اور کوئی ہمیں مجبور کرے کہ یہ موسیٰ وہی نبی ہے جس پر تورات نازل ہوئی تھی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ہم نام تو ہے لیکن ہمارا ایمان اس پر نہیں ہے۔ اسی طرح سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا آج اس کے ماں باپ کوئی نام موسیٰ، بچے کا نام موسیٰ رکھ دے تو وہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آج ایک کتاب لکھ کے اس کا نام تورات رکھ دے تو وہ تورات نہیں جس پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن پاک نے بتایا ہے یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، ان کی زبور پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن آج کوئی اپنے بچے کا نام داؤد رکھ دے تو یقیناً یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم نام تو ہے لیکن ہمارا ایمان اس داؤد پر نہیں۔ اسی طرح آج کوئی کتاب لکھ کر اس کا نام زبور رکھ دے تو یہ نام میں تو اس سے ملتی ہے لیکن ہمارا اس کتاب پر ایمان نہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، لیکن آج کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو اور اس کا نام عیسیٰ رکھ دے کوئی، تو وہ عیسیٰ جو ہے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی کتاب لکھ کر اس کا نام انجیل رکھ دے تو ہم یہی کہیں گے ان ہی الا اسماء سمیتموہا ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ بھئی یہ تو تم نے نام رکھ دیے۔ ایک مناظرے میں عنایت مسیح فاضل جو تھا بڑا مجبور کر رہا تھا کہ جی قرآن میں بھی لفظ انجیل ہے اور یہ بھی انجیل ہے، تو دونوں کا جب نام ہے آپ دونوں کو ایک کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا آپ کا نام بھی عنایت مسیح ہے اور وہ جو بیٹھا اس کا نام بھی عنایت مسیح ہے، تو آپ کی بیوی اس کو اپنا خاوند مان لے گی کیونکہ اس کا میرے خاوند کا ہم نام ہے، اس لیے جو بھی عنایت مسیح کے نام سے آ جائے وہ اس کا خاوند بن جائے۔ تو اگر آپ کی بیوی کسی دوسرے عنایت مسیح کو اپنا خاوند ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہمارا ایمان بھی اتنا کمزور نہیں ہے کہ جو بھی تورات انجیل زبور یا موسیٰ عیسیٰ داؤد کے نام سے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے ہم کہیں کہ ہاں جی اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ وہ کسی دفعہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے مناظرہ کیا، کوئی یہودی یہی پوچھتا تھا کہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر تمہارا ایمان ہے؟ مسلمان کہتے ہاں ہے۔ بھئی اتفاق ہونا چاہیے نا، موسیٰ علیہ السلام پر سب کا اتفاق ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ عیسائی نبی مانتے ہیں نہ یہودی نبی مانتے ہیں، ان میں اختلاف ہو گیا ہے۔ اب دنیا میں اتفاق کی ایک ہی صورت ہے کہ سارے یہودی بن جائیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو اس نے جب اس شاگرد سے پوچھا جو امام صاحب کا شاگرد تھا کہ کیا تو موسیٰ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا کہ کون موسیٰ، کہاں رہتے تھے؟
اب وہ یہودی بڑا حیران ہوا، کیونکہ پہلے جس سے پوچھتا تھا وہ کہتا تھا ہاں موسیٰ علیہ السلام پر میرا ایمان ہے۔ اب اس نے آگے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کون موسیٰ کہاں رہتا تھا، کہ تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا، بتا تو دو کون موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن پاک نہیں پڑھا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے؟ اچھا وہ موسیٰ علیہ السلام جن کا قرآن میں نام آتا ہے، جنہوں نے پیش گئی فرمائی تھی کہ جب امی نبی آئے تو ان پر ایمان لے آنا، وہی موسیٰ علیہ السلام نا۔ تو بھائی میں ان پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اور ان کے کہنے کے مطابق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اسی طرح آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے پوچھے کہ آپ تورات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ یہی کون سی تورات؟ اگر تو کوئی ایسی تورات آپ کے پاس ہے جس میں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی موجود ہے تو دکھائے، ہم اس پر ایمان رکھیں گے، کم سے کم اس پیشگوئی پر تو ہمارا ایمان ہوگا نا، تو یہ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی ایسی تورات آپ کے پاس ہے جس میں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پیشگوئی نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے وہ تورات کس کی ہے، کب لکھی گئی، کس نے لکھی۔ ہم تو اسی تورات پر ایمان رکھتے ہیں جس میں پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ انجیل کو مانتے ہیں تو فوراً نہ کہیں کہ ہاں ہم انجیل کو مانتے ہیں، ان سے پوچھے کہ وہ کس کی لکھی ہوئی ہے، کہاں ہے انجیل۔ ہم تو اس انجیل کو مانتے ہیں جس میں یہ آپ دکھا دیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد احمد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اگر ایسی انجیل آپ کے پاس ہے تو ہمیں ضرور دکھائیں، ہم اس کی کم از کم اس پیشگوئی کو مان لیں گے نا، اور ایمان رکھیں گے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں، انہوں نے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں پیشگوئی فرمائی ہے۔ تو اس لیے لوگ بات سمجھتے ہیں مثال کے ساتھ، آپ اسی طرح مثال سے جب بات سمجھائیں گے تو پھر وہ لوگ بات سمجھیں گے۔ عام طور پر وہ وہی دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ مشن اسپتال، یہ مشن سکول وغیرہ جو ہے یہ اپنی تبلیغ کے اڈے بنائے ہوئے ہیں مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے۔ ایک دو دفعہ ان کے اسپتال میں مجھے جانے کا موقع ملا کسی مریض کے سلسلے میں، تو یہ ان کا عجیب انداز ہوتا ہے۔ اس کو داخل کر لیا، اب جو اس کی بیماری ہے اس کی دوائی نہیں دیتے، اور دوائیاں دیتے رہتے ہیں، فلاں دوائی لے آؤ بازار سے، فلاں بازار سے لے آؤ۔ زبان کے بڑے میٹھے اور دل کے بڑے کھوٹے ہوتے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن، 3 دن، اب اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے یا کم کم وہیں پر ہے، تو آخر مریض تو پریشان ہوتا ہے نا۔ پھر جب وہ دوائی لے آتے ہیں کہ بھئی بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا، اگلے دن کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کا بھی دم کر لو، دیکھو نا تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ سورۃ شفا ہے، اس سے شفا ہوتی ہے، یہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے کھاؤ۔ اب وہ دوا تو اس بیماری کی ہے ہی نہیں، وہ جب 2-3 دن مریض کھاتا ہے آرام نہیں آتا، تو پھر جو اصل بیماری کی دعا ہوتی ہے وہ دیتے ہیں۔ اور پھر وہ جو لیڈیاں ہوتی ہیں ان کی، وہ کہتی ہے کہ دیکھو آپ کے قرآن میں بھی لکھا ہے نا کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے شفا کی قوت بخشی، وہ اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے بینا ہو جاتا تھا، کوڑے پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کو شفا ہو جاتی تھی، لگڑا آیا وہ شفا یاب ہو گیا۔ تو مسیح علیہ السلام بیماروں کو شفا دیا کرتے تھے، بلکہ مردے تک کو زندہ کرنے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ تو آج یہ دعا کھاؤ یہ کہہ کر کہ اے خداوند یسوع مسیح تو مجھے شفا عطا فرما۔ اب وہ دوائی چونکہ اسی بیماری کی ہوتی ہے تو عالمی اسباب میں وہ اثر تو کرتی ہے نا، اس لیے پھر اس کے ارد گرد پھرے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी बरकत है। आज खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दवाई खाई है ना, तो आज 5% आराम आ गया। वाकई इसीलिए तो कुरान भी मानता है कि मसीह को अल्लाह ने ये कुदरत बख्शी थी, वो शिफा बख्शी। मुसलमानों के जो बड़े बड़े तबीब है ना, वो भी लिखते हैं मसीह है ज़मां अपने आप को, क्योंकि सबका यकीन है कि शिफा हजरत मसीह अलैहिस्सलाम से आती है। तो ये इस तरह इनके धोखे होते हैं। जो उनके अस्पताल में जाता है वो कोशिश ये करते हैं कि ईसाई हो या ना हो, लेकिन इसका ईमान सही ना रहे, मुसलमान भी ना रहे। तो इसलिए मौजूदा जो किताब इनके पास है, इसको ये बाइबल कहते हैं, और 2-3 किस्म की बाइबलें हमें मिल रही है। एक तो आम है जिसका नाम है किताब मुकद्दस, ये प्रोटेस्टेंट फिरके की बाइबल है। प्रोटेस्ट कहते हैं किसी के खिलाफ एहतजाज करना, ये जुलूस निकलते हैं ना, प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं। तो इस फिरके का नाम ही प्रोटेस्टेंट है, क्योंकि बिशप लूथर ने, जो जर्मनी का रहने वाला था, उसने पोप के खिलाफ एहतजाज कर दिया कि पोप गलत आदमी है। क्योंकि कैथोलिक जो पहले से फिरका आ रहा था, जिसमें पोप होता है और बिशप होते हैं उसके नीचे, तो उनके यहाँ ये मसला है कि पोप को हर गुनाह के मुआफ करने का इख्तियार है। अगर पोप मुआफ कर दे तो अल्लाह ताला भी मुआफ कर देती है। चुनाचे शख्स शानजहम जो था 16वां पोप, उसके पास एक आदमी गया, उसने जाकर दरखास्त दी कि मैं एक बहुत बड़े बेगैरत और बेहया आदमी को कत्ल करना चाहता हूं, तो चूंकि इसमें मुझे गुनाह भी होगा, क्योंकि कत्ल हुकूमत का इख्तियार है ना, मेरा नहीं है, तो इसलिए आप मुझे पैसे लेकर उसका मुआफीनामा दे दें ताकि मैं उस कत्ल के गुनाह से बच जाऊं। मैं चाहता हूं कि वो बेहया दुनिया से चला भी जाए और मुझे आखिरत में गुनाह भी ना हो। तो उसने काफी पैसे मांगे कि इतने पैसे ले आओ, फिर इजाजतनामा मिल जाएगा। उसने पैसे दे दिए, उसने इजाजतनामा लिख दिया कि जो तू कत्ल करे तुझे मुआफ है। उसने उसी वक्त पोप को कत्ल कर दिया, उसी पोप को जिससे मुआफीनामा लिया था। अब शोर मच गया, उसने कहा कि देखो पैसे दे के मुआफीनामा लेके कत्ल किया मैंने, वैसे तो कत्ल नहीं किया ना। तो इसी तरीके से मर्द हो या औरत, वो पोप के पास गुनाह मुआफ कराने जाते थे। मार्टिन लूथर चूंकि उसके साथ ही रहता था, उसने फिर ये कहा कि जो औरतें पोप से गुनाह मुआफ करवाने जाती हैं, वो उससे ज्यादा गुनाह अंदर से लेकर आती है। तो ये पोप जो है उसके खिलाफ उसने शोर मचा दिया। तो इसलिए पोप ने उसको निकाल दिया। उसने फिर अलग अपना एक फिरका बना लिया, उसका नाम ही प्रोटेस्टेंट रखा कि ये पोप के खिलाफ एहतजाज करने वाला एक फिरका है। अब उसमें कई छोटी छोटी फिरकियां और भी बन गई है। एक पेंटिकास्ट फिरकी बन गई है, वो भी जर्मन से बनी है, एक लड़की उसकी बानी है। इसी तरह एक यहोवा विटनेस के नाम से एक नई फिरकी उनमें बन गई है, क्योंकि जैसे आप में से गैर मुकल्लफ बने, फिर आगे से कोई मिर्जाई बन गया, कोई मुनकरे हदीस बन गया, तो इसी तरीके से अब वो आगे जब बड़ों को नहीं मानना तो फिरकियां बनती जाएंगी ना अलग अलग। तो इसलिए अब वो कई फिरकियों में तकसीम हो रहे हैं। तो प्रोटेस्टेंट फिरके की किताब का नाम है किताब मुकद्दस, उसमें 66 किताबें हैं। और कैथोलिक फिरका, जिसका माना होता है सवाद आजम, बड़ा फिरका, उसकी किताब का नाम कलाम मुकद्दस है। उसमें 72 किताबें हैं। तो सबसे पहले तो इनकी बाइबलों में ही इख्तिलाफ है। अब जो पेंटिकास्ट वाले हैं कि पहले 72 किताबें मानी जाती थी, जब लूथर ने एहतजाज किया तो उसमें से 7 किताबें निकाल दी। बाद उसको 7 कहते हैं, बाद 6 कहते हैं।
کیونکہ ایک کتاب ہے مکابیین کی کتاب، اس کے 2 حصے ہیں، وہ اگر 2 گرے تو 7 بنتی ہے، اور اگر اس کو ایک ہی کتاب گر لے تو 6 بنتی ہے۔ پھر مارٹن لوتھر کے آگے جو یہوہ وٹنس بنے اسی فرقے میں سے، انہوں نے ان انجیلوں میں سے کئی باب نکال دیے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر چڑھنے اور صلیب پر مر جانے کا باب جو تھا وہ انہوں نے نکال دیا کہ یہ باب غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے۔ ایسی باتیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے یہ بھی انہوں نے نکال دی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں تھے بلکہ خدا کے بندے تھے۔ تو اس طرح ان کی بائبلوں میں بھی اختلاف ہے، کسی کی بائبل چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے، کسی کی درمیانی درجے کی ہے، لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ قرآن پاک ایک ہی ہے۔ تو دین میں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایمان اور عمل۔ ایمان نام ہے نظریات اور عقائد کا، اور وہ بنیاد ہوتی ہے، اعمال اسی پر متفرع ہوتے ہیں۔ اب جیسا عقیدہ ہوگا انسان اسی طرح کے کام کرے گا۔ اس لیے ایک لڑکی کی شادی ہوئی، وہ جس گھر میں آئی، اگر یہ عقیدہ لے کر آئی ہے کہ اب میرا یہی گھر ہے، اسی گھر کی خوشی میری خوشی ہے، اسی گھر کی غمی میری غمی ہے، تو وہ اس گھر میں خوشی سے بھی خوش ہوگی، غمی کو بھی برداشت کرے گی کہ یہ میرا گھر ہے۔ لیکن وہ اگر اس کو اپنا گھر سمجھے نا تو روز لڑائی کرے گی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بوڑھا آدمی بڑی محنت کر رہا ہے، کھجوروں کے پودے لگا رہا ہے، پسینہ پسینہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، قبر میں ٹانگی پتری، کل مرنا ہے پرسوں مرنا ہے، اور اس کے دل میں اتنی ہرس دنیا کی ڈال رکھی ہے، یہ کام چھوڑتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ وہ ابھی جا ہی رہے تھے، دیکھا پیچھے مڑ کر کے بوڑھے نے وہ کہیں کسی رکھ دی اور آرام سے لیٹ گیا۔ یہ آگے گیا، کافی دیر کے بعد اپنا وہ کام کر کے جب واپس آیا تو دیکھا کہ بابا جی لیٹے ہوئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں ابھی زندگی کتنے دن ہے، یہ بالکل ہی ہاتھ تو پاؤں توڑ کے بیٹھ گیا ہے، آخر دنیا میں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا۔ وہ دعا دل میں کی، اللہ نے قبول کر لی، بابا پھر اٹھا اور کام پر لگ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے کہ پہلے تو کام چھوڑ دیا تھا، تھک گیا تھا؟ نہیں، تھک تو نہیں گیا تھا، میرے دل میں کام کرتے کرتے خیال آیا کہ یہ پتہ نہیں کتنے سالوں بعد پھل لگے گا، تو میں نے اس کا پھل کھانا ہے، جنہوں نے کھانا ہے وہ لگاتے رہے، ہمیں کیا اس سے؟ تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا کہ دفع کرو، مجھے کیا مصیبت ہے کام کا ٹوٹ ٹوٹ کر مرنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر آپ کیوں شروع کر دیا لگانا کام کرنا؟ کہ اب لیٹا ہوا تھا، دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے باپ دادا پودے لگا گئے تھے، ہم کھاتے رہے، اب ہم لگا جائیں گے، ہمارے بیٹے پوتے کھائیں گے، اس لیے میں پھر اٹھ کر کام پر لگ گیا۔ اب دیکھو نا، نظریہ بدلنے سے اس نے کام چھوڑا اور نظریہ بدلنے سے دوبارہ کام پر لگ گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کی بڑی عام مثالیں لکھتے ہیں۔ ایک مثال یہ ہے لکھی ہے کہ ایک بہت بڑا تاجر تھا، غیر ملکی دوسرے ملکوں میں اس کی تجارت بڑی پھیلی، بہت امیر تھا، اور ایک ہی اس کا بیٹا۔ اب اسے رات دن یہی فکر تھی کہ میں نے کتنی محنت سے مشکل سفر کر کے یہ دولت کمائی ہے، اس کو بغیر محنت کے دولت ملے گی تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی، اس کو برباد کر دے گا۔ آ کر مشورہ یہی ہوا کہ اس کو سفر پر بھیجنا چاہیے، تو قافلے کے ساتھ بیٹے کو سفر پر بھیج دیا۔ پہلی دفعہ گیا تھا، جنگلوں کا سفر تھا، گرمی بھی تھی، کبھی بارش ہو گئی، کبھی آندھی آ گئی۔ اب رات کو جہاں قیام ہوتا تو دوسرے قافلے والے اس کا کچھ لحاظ بھی کرتے کہ پہلی دفعہ آیا ہے
وہ جنگل میں سیر پر نکل جاتا، دوسرے کھانا پکانے لگ جاتے۔ 2-4 دن کے بعد کسی گھنے جنگل کے سفر میں جا رہے تھے، شام ہو گئی، عصر کے وقت قافلہ ٹھہر گیا، کھانا وغیرہ پکانے لگے، یہ سیر کرنے گیا تو دیکھا ایک لومڑی ہے، بس اس کی سانس صرف چل رہی ہے، نہ ہل سکتی، اتنی بیمار ہے، اتنی بیمار۔ یہ اس کے پاس کھڑا ہو کر دیکھنے لگا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا رزق ختم ہو گیا ہے یا ابھی ہے کچھ، اور سوچ رہا ہے کہ اگر اس کا رزق ہے تو کون لائے گا، کہاں سے آئے گا اس کا رزق، کیونکہ یہ تو نہ اٹھ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے، تو یہ خود تو رزق تک پہنچ نہیں سکتی، اب رزق اس تک کیسے پہنچے۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی تو دیکھا کہ ایک ہرن بھاگا آ رہا ہے، اس کے پیچھے شیر لگا ہوا ہے۔ یہ جلدی سے درخت کے اوپر چڑھ گیا اور چھپ کے بیٹھ گیا۔ آگے آگے ہرن بھاگا آ رہا ہے، پیچھے شیر۔ اس لومڑی کے پاس جب ہرن پہنچا تو شیر نے اس کو شکار کیا، اس میں سے جو کھانا تھا کھا لیا، شیر چلا گیا۔ اب وہ لومڑی بالکل پاس تھی، تھوڑا سا کھسک کے بڑی مشکل کے قریب ہوئی اور اس نے بھی اپنا پیٹ بھر لیا۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے میرے ابا جی نے خواب کا مصیبت میں ڈال رکھا ہے، اتنے مشکل سفر کر رہا ہوں، رزق تو خود تلاش کرتا پھرتا ہے کہ بھئی کس کے منہ میں میں نے جانا تھا۔ اب ارادہ کر لیا کہ میں نے واپس جانا ہے، کیونکہ رزق کے لیے سفر ہو رہا ہے نا، کہ رزق کو آ کے لانا ہے۔ اللہ نے جو رزق مقرر کر دیا ہے وہ تو خود بھاگ بھاگ کے پاس آتا ہے، اور میرے والد صاحب نے مجھے کام کا مصیبت میں ڈال رکھا۔ چنانچہ وہاں سے واپس آ گیا۔ باپ نے پوچھا کہ بھئی آگے نہیں گیا سفر پر؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ واقعہ دیکھا اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ سفر بے فائدہ ہے سارے، کیا ضرورت ہے اتنی مصیبتوں میں پڑنے کی۔ باپ نے کہا کہ بیٹا تو نے واقعہ صحیح دیکھا لیکن نتیجہ بڑا غلط نکالا، سمجھدار تھا، تجھے نتیجہ صحیح نکالنا چاہیے۔ کہ کیا؟ دیکھا اب تو اس لیے آ گیا ہے نا کہ تو اس لومڑی کی طرح یہاں پڑا رہے اور تیری آنکھیں انتظار میں پک جائیں کہ کب شیر آئے گا اور شکار کرے گا اور میں بھی پیٹ میں لقمہ ڈالوں گا۔ بیٹا یہ تیری سوچ غلط ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو شیر بنے، کہ سینکڑوں لومڑیاں تیری راہ دیکھیں کہ کب وہ آئے گا اور اس کی وجہ سے ہمارا رزق جو ہے وہ ہم تک پہنچ جائے گا۔ بیٹے نے کہا کہ واقعی ابا جی میں غلطی سوچ کر آیا ہوں، پھر چلا گیا قافلے میں۔ تو دیکھیے یہ سارے انسان کے اعمال ان نظریات پر مبنی ہوتے ہیں جو اس کے دل و دماغ میں ہے۔ نظریہ بدلنے سے اعمال بدلتے جاتے ہیں نا۔ کسی پر یاد آیا، حضرت مولانا محمد علی صاحب جلندھری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ لطیفہ سنا رہے تھے کہ جو رزق قسمت میں ہوتا ہے وہ تو جوتیاں کھا کے بھی کھانا پڑتا ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں جاتا۔ یعنی کوئی نہ بھی کھائے نا تو جوتیوں سے اگلے کھلا دیتے ہیں، کیونکہ ہماری بہت لگی ہوئی ہے۔ اس پر لطیفہ سنایا کہ کوئی عورت تھی بیچاری بیوہ، ایک ہی بچہ تھا اس کا، خاوند فوت ہو چکا تھا۔ عورتوں کو ویسے بھی لڑکوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے بیٹیوں کی نسبت، اور جب بیوہ ہو تو پھر تو اسے پتا ہے کہ یہی کچھ ہے میرے پاس، تو اسی لاڈ پیار میں بگڑ جاتے ہیں۔ اب وہ کبھی عدم لحاظ سے نہ بولتا، ضد کر بیٹھتا میں نے یہ چیز کھانی ہے، میں نے یہ چیز کھانی ہے۔ عورتوں کا دل بھی کمزور ہوتا ہے، اب وہ سوچتی کہ اگر اس کا باپ ہوتا تو فوراً اس کی خواہش پوری کر دیتا۔ وہ بھی کوشش کرتی، ایک دن کہنے لگا میں نے دودھ چاول کھانے ہیں چینی ڈال کر۔ اس نے سمجھایا کہ بیٹا میں آ کر کسی کے برتن صاف کرتی ہوں، کام کاج کرتی ہوں، تو 3 دن کی مجھے مہلت دے، آج جو محنت مزدوری کروں گی، آج چینی لے آؤں گی، کل چاول لے آؤں گی، پرسوں دودھ لے آؤں گی اور تجھے پکا کے کھلا دوں گی۔ اس نے کہا نہیں میں نے آج کھا دوں۔ اب وہ بھی ضد کرنے لگا
وہ ماں کیوں تھی بیچاری گھر میں گئی کہ جو کل مزدوری آپ نے دینی ہے میں کل کام تو کرنی آؤں گی. آج دے دو. وہ چینی بھی لے آئی، دودھ بھی لے آئی، چاول بھی لے آئی اور اس نے لا کر پکا دیے. لیکن اتنے پہ زیادہ صاحب کا موڈ خراب ہو گیا کہ میں نہیں کھاتا. اب وہ منتیں کرے کہ بیٹا بیچاری آوازیں دیتی رہی، نہیں نکلا باہر. تو کنویں ہوتے تھے نا پہلے وہ پانی والے، وہ کنویں میں جہاں پانی گرتا ہے وہاں اس نے چاول رکھ دیے کہ ٹھنڈی جگہ ہے خراب نہیں ہوگی، اب یہ ضد میں ہے نکلے گا تو خدا کے کھا لے گا. وہ چاول رکھ کے چلی گئی. یہ کھیت میں چھپا ہوا تھا، چور تھے کچھ، ان کے پیچھے وہ لوگ لگے ہوئے تھے. وہ بھاگے، پیاس لگی تھی بہت زیادہ، گرمی کا موسم تھا. کنواں دیکھا وہ کنویں پر آئے، چلو پانی پی لے. دیکھا کہ چاول رکھے ہوئے، تو بھوک بھی لگی تھی، پتہ نہیں کب سے بھاگے تھے، پیچھے بھی ان کے لوگ پکڑنے کو آ رہے تھے. تو کہنے لگے یار ایک ایک لقمہ چاولوں کا بھی کھا لے. ایک چور کہنے لگا کہ یہ جو یہاں رکھے ہیں معلوم ہوتا ہے کوئی عورت جادو ٹونا کر کے گئی ہے. تو ایک پیچھے سے لوگ پکڑنے آ رہے ہیں، یہاں چاول کھا کے کسی اور مصیبت میں پڑنا ہے، کام کا چھوڑو. لیکن بھوک بھی بہت لگی تھی. تو ایک نے کہا کہ کسی اور کو کھلا کے دیکھ لو. وہ اتفاق سے لڑکا دیکھ رہا تھا باہر سر نکال کے، اس نے بلایا کہ آؤ چاول کھا لو. اس نے سمجھا کہ شاید میری ماں کہہ گئی ہوگی ان کو بھی چاول کھلا دینا، کہتا میں نہیں کھاتا. تو 2-4 جوتے مارے، کھاتا ہے یا نہیں کھاتا. ایک لقمہ لگا دیا. اب اسے غصہ اس بات پر ہے کہ شاید میری ماں مجھے پٹوا رہی ہے. 2 لقمے کھا کے میں نہیں کھاتا. اسے 4-5 جوتے اور مارے. کھاتا یا نہیں کھاتا. وہ 2-4 جوتے کھا لے، 2 نوالے کھا لے بیچارہ. تو مولانا فرماتے کہ اس پر اسی کی مہر لگی تھی نا، وہ رزق اسی کا تھا نا. تو کہتے جو رزق قسمت میں کسی کی ہوتا ہے وہ تو جوتے کھا کر بھی کھانا پڑتا ہے. تو اسی کے منہ میں جانا ہے اور کسی کے منہ میں نہیں جانا. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ایک نظریات ہوتے ہیں جن کو عقائد اور ایمانیات کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ اعمال کا ہے. ہمارے ہاں نظریات کیا ہے، ایمانیات کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ ہر حالت میں ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو پھر انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے گا نا. تو اس قسم کے عقائد سے اعمال پر اثر پڑتا ہے. پھر انسان ایسے اعمال نہیں کرتا جیسے کسی گاؤں میں کوئی پیر صاحب آ گئے، کوئی بزرگ، لوگ جلدی آ گئے مرید ہونے کے لیے. اس نے کہا بھی میں تو اتنی جلدی مرید نہیں کیا کرتا. مرید جس نے ہونا ہے تو میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ مرغے کا گوشت کھانا ہے پہلے، پھر مرید کروں گا. کہا جی آپ 2 مرغے کھا لیں، آپ مرید کر لیں ہمیں. اٹھ کے چلے. تم بات تو سنو نا، مرغا ذبح وہاں کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہاں ذبح کر کے پھر اس کو پکا کے لانا ہے. اب وہ گئے، کوئی یہ دیر کوٹری میں بیٹھ کے ذبح کر لیا، پھر فصل میں جا کے ذبح کر کے لے آیا. ایک اسی طرح مرغا ہاتھ میں لے کے آ گیا. پھر پوچھا بھی پورے مرید نہیں ہونا؟ کیونکہ مرید تو ہونا ہے. کہ پھر تو مرغا ذبح کیوں نہیں کرتا؟ بڑا کنجوس معلوم ہوتا ہے. کہ نہیں جی کنجوس تو نہیں، مرغا تو میں نے لے لیا ہے، لیکن کوئی جگہ مجھے ملی نہیں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا. اس نے کہا کہ یہ بھی تو کر لایا نا، اس نے جگہ تلاش کر لی، تو اس کا پکا ارادہ تھا نا مرید ہونے کا. تو نے کہاں کیا؟ جی میں نے اندر کوٹھی کے جا کے دروازے بند کر لیے، روشن دان بھی بند کر لیا، اور میں نے ذبح کر لیا. میں نے کہا جی میں کپاس میں چلا گیا، وہاں جا کے اوپر کپڑا کر کے اس کو ذبح کر لیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے ذبح کر رہے ہیں، تو مرید نہیں ہونا چاہتا. نے کہا جی میں تو ہونا چاہتا ہوں. کہ پھر تو کیوں نہیں ذبح کر کے لایا؟
کہ جی میں کوٹری میں بھی گیا تھا، دروازہ بھی بند کیا، روشن دان بھی، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں بھی دیکھ رہے تھے۔ تو آپ نے یہ فرمایا تھا نا کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ میں نے کئی جگہ چھپنے کی کوشش کی، لیکن جہاں بھی چھپتا تھا تو میرا دل مانتا تھا کہ نہیں، ایک ہستی یہاں بھی دیکھ رہی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت نے فرمایا کہ بس اسی ایک کو بیعت کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا، کیونکہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، باقیوں کا عقیدہ صحیح۔ مولانا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں ایک عجیب حکایت لکھی ہے۔ شیطانوں اپنے شیطانوں کو اکٹھا کر لیا کہ ہاں بھائی آج تم نے کیا 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 کیا۔ وہ سارے کہنے لگے کہ وہ جو عابد ہے نا شہر میں رہتا، اس نے تو ہماری کمر توڑ رکھی ہے، دیر کو دیکھو روزہ رکھا ہوا ہے، رات کو جب دیکھو نفلوں میں کھڑا ہے، کھڑا نہیں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، حق ہو کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھئی تم تو بیوقوف ہو، اس کو غلط راستے پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کس کو لگائیں؟ وہ جو گولوی ہے وہ خطرناک ہے۔ سارے کہنے لگے جی اس نے کیا خطرناک کی ہے؟ بڑی مشکل سے 5 نمازیں پڑھتا ہے، وہ نہ نفل روزے رکھتا ہے، نہ کوئی زیادہ تلاوت کرتا ہے، نہ کوئی زیادہ نفل نماز پڑھتا ہے، وہ تو جیسے عام لوگ کرتے ہیں نا ایسی بس فرض عبادت بڑی مشکل سے پوری کرتا ہے۔ اب شیطان میں اور اس کے چیلوں میں مخالفت ہو گئی، وہ کہے کہ نہیں خطرناک وہی مولوی ہے، عالم جو ہے، وہ کہ نہیں جی وہ نہیں خطرناک، یہ جو نہ خود سانس آرام کرتا ہے اور نہ ہمیں آرام کر دیتا، ہر وقت لگا رہتا ہے کسی نہ کسی بات میں، یہ ہے خطرناک۔ سکھا کہ اچھا بھی امتحان کر کے دیکھتے ہیں، جس کو تم خطرناک سمجھتے ہو اس کا تو ایمان ہی صحیح نہیں ہے۔ جی وہ کیسے؟ ایمان نہیں ہے تو اتنی دیر ویسے کرتا ہے؟ آدھی رات جناب وہ حق ہو کے نعرے لگاتا، مسجد کو جا رہا تھا تہجد پڑھنے کے لیے، یہ سارے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ ایک شیشی شیطان کے ہاتھ میں تھی۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، کہ جی ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ کیا؟ کہ میرا اور ان کا جھگڑا ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میں قدرت ہے کہ وہ 7 آسمان 7 زمینیں اور جتنی ساری اس میں مخلوقات ہے وہ شیشے میں داخل کر سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نہیں کر سکتے۔ آپ فیصلہ کر دیں کہ کون سی شیشی ہے؟ جی یہ۔ تو بیوقوف ہے، اس میں تو میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، ساری دنیا کیسے داخل ہوگی؟ شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا دیکھا نا تو ایمان ہی نہیں اللہ کی قدرت پر۔ اب صبح جناب اس پار کا وقت ہو گیا نا، والد صاحب پگڑی باندھ کے ہوئے بھاگے آ رہے ہیں مسجد کو، جماعت کرا لیے جا رہے، راستے میں پگڑی باندھ کے بھاگے آ رہے ہیں۔ اب یہ بھی راستے میں کھڑے کہ بھائی صاحب مسئلہ پوچھ رہے کوئی جلدی ساتھ آ جاؤ نماز پڑھا دیے جا کے۔ وہ شیشی دکھائی کہ یہ جی شیشی ہے اور یہ جھگڑا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں ساری مخلوقات کو داخل کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں اور یہ کہتے نہیں کر سکتے۔ کون سی شیشی ہے؟ کہ جی یہ، دیکھ کے پھینک دی، اور میں کہ سارے بے ایمان آ گئے کہیں سے اکٹھے ہو۔ سوئی کے ڈاکے کا کروڑواں حصہ جو ہوتا ہے نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری کائنات ایک نہیں اس کائنات جیسی کروڑوں کائناتوں کو شامل داخل کر سکتے ہیں۔ بیوقوف تو بھی خدا کی قدرت پر بے ایمان ایمان ہی نہیں ہے۔ اب وہ تو مولوی صاحب مسئلہ بتا کے نکل گئے۔ شیطان نے کہا دیکھو یہ ہے ایمان، ہلا سکتے اس ایمان کو کہ اس کا نام ہے ایمان، اس میں تو ایمان ہی نہیں ہے جس کے پیچھے تم لگے ہوئے کہ اس کو خراب کرنا ہے۔ مقصد یہی ہے۔ اسی طرح کا ایک اور انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک درخت تھا شہر میں کسی میں، تو لوگ جا کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ ایک عابد صاحب کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا کہ آج یہ درخت کاٹ دینا ہے، جو کچھ ہوا دیکھی جائے۔
وہ کلاڑا لے کے کاٹنے آ گیا. جو اس کو کاٹنا شروع کیا تو شیطان انسانی شکل میں آ گیا کہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں, کہ بس یہاں شرک ہوتا ہے, میرے درخت کاٹ دے رہے ہیں. اس نے کہا کہ دیکھو تیرا اس میں کیا نقصان ہے, یہ آخر اللہ نے دوزخ بھی تو بھرنی ہے نا, چلو جو ادھر آئیں گے وہ دوزخ میں چلے جائیں گے, علماء موجود ہیں وہ حق اور باطل سمجھا رہے ہیں, تو خام کا درخت کاٹنے آ گیا. کہ تجھے مسلے کے نیچے سے روزانہ 5 روپے مل جایا کریں گے. اس زمانے میں 500 تو آج کے 5000 جاتے تھے نا. جا اور اس سے تو اور زیادہ عبادت میں حصہ کام کر سکے گا, تبلیغ کرے گا, سب کچھ کرے گا. چھوڑ اس کا کام, تو چلا گیا. ایک دن 5 روپے ملے, دوسرے دن 5 ملے, تیسرے 4-5 دن 5-5 روپے ملے. اس کے بعد دیکھا تو کچھ بھی نہیں. ایک دن دیکھا کوئی پیسہ نہیں تھا, دوسرے دن دیکھا اب غصہ آیا, پھر گیا درخت کاٹنے, بڑے غصے میں جا رہا ہے. اب وہ کلاڑا مارتا ہے, وہ کرتا ہی نہیں. تو وہی شیطان پھر انسانی شکل میں آ کے کھڑا ہو گیا. کیا کر رہا ہے؟ یہ درخت کاٹنا ہے. کہ یہ نہیں کر سکتا, دیکھو کٹ رہا ہے. اس نے تو کٹ رہا تھا. کہتا اس نے تو اللہ کے لیے کاٹنے کے لیے آیا تھا اور آج 5 روپے کے لیے آیا ہے. اس دن غصہ جو تھا وہ اللہ کے لیے تھا, اللہ کے دین کے لیے غصہ, اور آج غصہ اللہ کے دین کے لیے نہیں ہے. آج تو 5 روپوں کا غصہ ہے نا, نہیں کاٹنے پر قادر ہوا. تو اس قسم کے عجیب و غریب واقعات ہیں. ایک بادشاہ کے شراب کے مٹکے ہوتے ہیں, سمندر میں سمندری جہاز سے رکھے تھے. تو بزرگ بھی وہاں آ گئے, یہ کیا ہے؟ شراب ہے. توڑنے شروع کر. لوگوں نے سمجھایا کہ یہ بادشاہ کے لیے آئی ہے. پوچھا کسی کے لیے آئی ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہاتھ سے بنکر کو تبدیل کیا جائے. وہ سارے مٹکے توڑ دیے, ایک مٹکا رہ چھوڑ دیا, چلا گیا. بادشاہ کو اطلاع ہوئی کہ بلا کے لاؤ, پکڑ کے لاؤ. پیش ہوئے کہ تو نے یہ شراب کے مٹکے کیوں توڑے؟ یہ شراب حرام ہے, اس لیے میں نے توڑ دیے. آپ جو سزا چاہیں دے دیں. کہ وہ ایک کیوں نہیں توڑا؟ اس نے کہا کہ جب میں نے باقی توڑے نا, اس وقت یہ تھا کہ اللہ کے دین کے اللہ کی وجہ سے توڑ رہا تھا, اللہ کے حکم کی وجہ سے. جب ایک رہ گیا اور یہ ختم ہونے پر آ گئے تو میرے نفس نے کہا کہ بھائی تو بہت بڑا آدمی ہے, دیکھو بادشاہ سے بھی نہیں ڈرا, سارے توڑ دیے, بڑے لوگ تیری تعریف کریں گے. تو اب وہ خدا کے لیے بات میں رہی نا, اب تو دنیا کی اس میں سوچ آ گئی نا, تو دنیا کے لیے میں کچھ نہیں کرنا چاہتا, تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا. اب کوئی اور توڑ لے گا. تو بادشاہ نے پھر بڑا اس کا اعزاز کیا اور بتایا کہ ٹھیک ہے, تو نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے, جاؤ میں تجھے کچھ نہیں کرنا. وہ ہمارے ہاں ایمان نام ہے عقائد کا, نظریات کا. ان کے ہاں ایمان نام ہے شوبدہ بازی کا. بس یہ لکھتے ہیں, مسیح صاحب فرماتے ہیں, میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک جا, وہاں چلا جا, اور وہ چلا جائے گا, اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی. متی کی انجیل باب نمبر 17 فقرہ نمبر 20 صفحہ 21. دوسری جگہ ہے, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا, بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا. اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا. متی کی انجیل باب 21 فقرہ نمبر 21 صفحہ 22. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ, اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا,
تو اس کے لیے وہی ہوگا، اس لیے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا تو وہ تم کو مل جائے گا۔ انجیل مرقس باب 11 فقرہ نمبر 23 صفحہ 46۔ پھر فرماتے ہیں ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بد روحوں کو نکالیں گے۔ بد روحیں یہ جو جنات چمٹ جاتے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پی لیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ ہوگا، اور وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ انجیل مرقس باب 16 فقرہ نمبر 17-18 صفحہ 81۔ اسی آگے فرماتے ہیں خداوند نے اپنے حواریوں سے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو وہ تمہاری مانتا۔ انجیل لوکا باب 17 فقرہ نمبر 6 صفحہ 61۔ پھر کہتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر کام کرے گا۔ انجیل یوحنا باب 14 فقرہ نمبر 12 صفحہ 99۔ اب دیکھیے ان عبارات سے کیا معلوم ہوئی کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ایماندار جس میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو وہ کہے گا کہ یہ پہاڑ اکھڑ کر سمندر میں لگ جائے، یہ کمرہ یہاں سے چل کے اس دوسرے شہر میں چلا جائے، تو جو کچھ کہے گا وہ ہو جائے گا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ چنانچہ میں نے شجرے کے مناظرے میں اپنی ہوائی چپل اتار کے رکھ دی۔ ہوائی چپل میرے اگر رائی کے دانے میں کسی میں ایمان ہو تو وہ تو پہاڑ سکتا ہے نا، لیکن میں نے ہوائی چپل رکھ دی ہے۔ کوئی پادری جس میں رائی کے دانے میں کے کروڑ میں حصہ بھی ایمان ہو وہ ایمانی قوت سے اس کو 2 فٹ اونچا کر دے ذرا ہوا میں، میرے ہوائی چپل کو، لیکن کسی پادری میں ایمان نہیں۔ میں بار بار کہتا کہ جب تم میں ایمان نہیں ہے تو تم دوسروں کو کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ بلکہ پھر میں نے کہا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم جو خدا کا سچا نبی مانتے ہیں، روح اللہ مانتے ہیں، کلمت اللہ مانتے ہیں، رسول اللہ مانتے ہیں، وہ قرآن پاک کے کہنے سے۔ انجیل تو ان کا مومن ہونا بھی ثابت نہیں کر سکتی، مومن ہونا، نبی ہونا تو کجا، کیونکہ انجیل میں ایک طرف تو ایمان کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے، دوسری طرف لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 6 گھنٹے صلیب کی لکڑی پر تڑپتے رہے۔ اب اگر ان کے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوتا تو وہ صلیب کی لکڑی توڑ کر چلے جاتے نا، حکم ہی دینا ٹوٹ جا، لیکن وہ صلیب کی لکڑی 6 گھنٹوں بھی توڑ نہیں سکے۔ تو انجیل کے مطابق تو ان میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں تھا۔ ہم جو انہیں خدا کا رسول مانتے ہیں تو قرآن پاک کے کہنے سے مانتے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے مانتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ لکھی ہے کہ وہ بغیر پڑھے ان کو ساری زبانیں آ جائیں گی جو ایمان لے آئے۔ تو میں نے کہا اس میں سے ایک تو یہ پتا چلا کہ جتنے مشن کالج آپ نے کھولے ہوئے ہیں اور مشن سکول کھولے ہوئے ہیں یہ سارے تمہاری بے ایمانی کا اشتہار ہے، کیونکہ یہاں جا کر تم پڑھتے پڑھاتے ہو نا۔ حالانکہ ایمان کی نشانی یہ تھی کہ بغیر پڑھے ساری زبانیں آ جائیں۔ تو میں نے کہا آپ میں سے 5 منٹ کی اٹھ کر عربی میں تقریر کریں اگر تم میں ایمان ہے، تاکہ پتہ چلے کہ تمہیں ساری زبانیں آتی ہے۔ کوئی پشتوں میں تقریر کر دے 5 منٹ، اب کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ تم جو ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان کی دعوت دیں، تم میں خود تو ایمان ہے نہیں۔ اس طرح یہاں لکھا ہے کہ وہ سانپوں کو اٹھائیں گے تو سانپوں کا زہر ان کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، زہر پی لیں گے تو اس سے ان کی موت واقعہ نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا میں زہر تو نہیں پلاتا، مجھ پر مقدمہ ہو جائے گا۔ یہ 10 گولیاں نیند آور میں نے رکھ دیے،
نیند والی گولیاں ہوتی ہے نا، وہ میں نے 10 رکھ دی کہ آئے کوئی پادری کھائے اس کو نیند نہ آئے، 10 گولیاں کھا لے ایک ہی دفعہ، اگر اسے ان گولیوں نے اثر نہ کیا تو چلو میں سمجھ لوں گا کہ زہر بھی اس پر اثر۔ تاریخ میں مشہور واقعہ ہے نا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی یہودی قبیلے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ کئی دن کے محاصرے کے بعد صلح کی گفتگو شروع ہوئی تو ان میں جو سب سے بڑا راہب تھا، ان کا بڑا بزرگ، وہ اس گفتگو میں نمائندگی کے لیے آیا اور ساتھ بیٹھا۔ صلح کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی تو وہ راہب جو تھا اس نے یوں مٹھی اپنی بند کی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ زہر ہے۔ کہ یہ زہر کس لیے ساتھ رکھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کا سب سے بڑا بزرگ ہوں اور اسی قوم نے مجھے بزرگی کا اعزاز بخشا ہوا ہے، تو میں زہر اس لیے ساتھ لے کر آیا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ یہ ہماری گفتگو ناکام رہے تو میں اپنی قوم کی ذلت دیکھوں گا نہیں، میں یہ زہر کھا کے مر جاؤں گا، اس لیے میں نے زہر کی پوری ہاتھ میں رکھی ہوئی۔ فرمایا کہ اچھا تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں نہیں زہر میں ہے؟ اس کا مجھے دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ زہر لی اور یوں کے اوپر سے پانی کا گلاس پی لیا بسم اللہ پڑھ کر، اور ساتھ فرمایا کہ یا اللہ موت تیرے قبضے میں ہے، زہر میں نہیں ہے۔ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ راہب سب سے پہلے پھر ایمان لایا اور ساری قوم ایمان لے آئی۔ اس راہب نے کہا کہ یہ جو ایمان آپ میں ہے یہ نبیوں والا ایمان ہے، اتنا مضبوط ایمان انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے جو آنکھوں سے خدا کی قدرتوں کے نظارے بعض اوقات دیکھ لیتے ہیں، ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اور فرمایا جب تک تمہارے اس امت میں تیرے جیسے ایمان والا شخص رہے گا یہ کہیں ناکام نہیں ہوگی۔ اب میں نے ان کے سامنے گولیاں رکھ دی نیند لانے والی کہ بھئی یہ کھاؤ دیکھو، کسی میں ضرورت نہیں تھی کہ اپنا ایمان ثابت کرے اور اس کا گولی کھا لے۔ پھر اس میں ایمان کی نشانی یہ لکھی ہوئی ہے کہ ایماندار آدمی جو ہے اگر وہ بیمار پر ہاتھ رکھے گا تو بیمار شفا یاب ہو جائے گا، دوا کی ضرورت نہیں۔ تو میں نے کہا اس سے پتا چلا کہ یہ سارے مشن اسپتال جو ہے یہ تمہاری بے ایمانی کے اشتہار ہے، کیونکہ تم وہاں دوائیاں دیتے ہو، انجیکشن لگاتے ہو، تو گویا کسی ایک میں بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوتا تم اس کو بٹھا دیتے وہاں کے جو بھی بیمار آئے گا اس پر ہاتھ پھیرتے جانا، بتا دو تم کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو گویا یہ جو مشن اسپتال کھولے ہوئے ہیں یہ سارے تم نے اپنی بے ایمانی کے اشتہار بنا رکھے ہیں کہ ہم میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے کہ کسی پر ہاتھ رکھ کر اس کو شفا یاب کر سکے۔ تو اس لیے ایمان جو انجیل نے بتایا ہے وہ تو کسی میں بھی نہیں، آج کے پادری تو کجا، بلکہ ہمارا تو چیلنج ہوتا ہے کہ وہ یہ ایمان انجیل کے مطابق صرف عیسیٰ علیہ السلام نے ثابت کر کے ہمیں دکھا دیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا سچا نبی مانتا ہوں لیکن قرآن پاک کے کہنے سے، ان کو صاحب وہ ذات مانتا ہوں، وجیہن فی دنیا والآخرہ مانتا ہوں کہ دنیا میں بھی باوقار رہے آخرت میں بھی باوقار ہو، لیکن یہ صرف قرآن پاک کے کہنے سے مانتا ہوں۔ موجودہ انجیل مسیح علیہ السلام کو خدا ہونا تو بڑی بات ہے، خدا کا بیٹا ہونا تو بڑی بات ہے، خدا کا نبی ہونا تو بڑی بات ہے، وہ ایک ادنا درجے کا مومن بھی ثابت نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے ایمان کی جو نشانیاں انجیل نے بیان کی ہیں وہ کسی عیسائی میں موجود نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ان سے یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایمان ثابت کریں، پھر دوسروں کو ایمان کی دعوت دیں۔
ایمان کے بعد نمبر ہوتا ہے عمل کا. اب وہ بھی ان کے ہاں بڑا مشکل ہے، کیونکہ انجیل میں لکھا ہے شریر کا مقابلہ نہ کرو. کس کا؟ شریر کا مقابلہ نہ کرو. اگر کوئی تمہارے ایک چہرے پر تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا رخسار پر تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا رخسار اس کے آگے کر دو. اگر کوئی تمہارا کرتا اتارتا ہے تو چگا بھی اتار کر اسے دے دو. اگر کوئی تمہیں 1 میل بیگار میں لے جاتا ہے تو 2 میل خود ہی ساتھ چلتے جاؤ. وہ کہے واپس چلا جا، جانا نہیں، ساتھ چل رہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان تو انسان، حیوانات کو بھی اپنے دفاع کا حق دیا ہے. کوئی جانور جو ہے وہ اڑ کر اپنی جان بچا لے گا، آپ اس کو پکڑنے گئے مارنے گئے وہ اڑ گیا. کسی کو اللہ نے سینگ دی ہے، وہ سینگ مارے گا، آگے سے مقابلہ کرے گا اپنی جان بچانے کے لیے. کسی کو اللہ نے ڈنک دے دیا، وہ ڈنک چلائے گا آگے سے. کسی کو زہر دے دیا، وہ زہر استعمال کرے گا. کسی کو پنجے دے دیے ڈکیلے، وہ پنجے مار کر آپ کو زخمی کرے گا، اپنی حفاظت کرے گا نا. تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں تک کو اپنی حفاظت کا حق دیا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے. لیکن عیسائی امت ایسی ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ ان کو اتنا بھی حق نہیں دیا جتنا جانوروں کو حق دیا ہے. وہ کہتے ہیں شریر کا مقابلہ نہ کرو. تو اسی لیے آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ یورپ والے یہی کہتے ہیں کہ دین اور چیز ہے اور سیاست اور چیز ہے. دین ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے اپنا الگ الگ ہر آدمی کا، اور سیاست جو ہے یہ ملکی مسئلہ ہے. دین سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہ اگر اس انجیل کو وہ قانون بنا لے اپنے ملک کا تو آج یہ جو 2-3 گھنٹے دن کے رہتے ہیں نا، سورج بعد میں غروب ہوگا اور شرفاء جو ہے ان کی عزتیں لٹ جائیں گی، ان کا سب کچھ لوٹ لیا جائے گا. کیونکہ انجیل تو آگے سے ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں دیتی نا. اسی لیے ان کو پھر دین اور سیاست میں الگ ہونے کا نظریہ بنانا کیا. اگر کوئی چور کسی پادری کے گھر چوری کرنے جائے اور ایک کمرے کا سامان اٹھا کر لے جائے تو انجیل یہ نہیں کہتی وہ اپنا سامان تلاش کرے، بلکہ یہ کہتی کہ چور کو تلاش کر کے دوسرے کمرے کا سامان بھی دے آئے. ایک میراثی تھا نا، اس کی چوری ہو گئی، بیچارے جو اٹھا لے گئے چور اٹھا کے، ایک ٹوٹی سی دیگچی، ایک چمٹا، ایک ڈوئی رہ گئی، بس باقی سب کچھ لے گا. اس نے وہ 3 چیزیں اٹھائی اور تھانے چلا گیا. جج السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ کیا بات ہے کہ جی چوری ہو گئی. اچھا پھر کہ جی یہ آپ کا حصہ چھوڑ گیا تھے میں دینے آیا ہوں. کیونکہ کچھ گھر تو چور لے جاتے ہیں نا، باقی پولیس نے کھانا ہوتا ہے. تو کہتے کہ وہ آپ کا حصہ جو چھوڑ گیا تھے، میں نے کہا آپ کو تکلیف ہوگی آنے کی تو میں دے جاؤں، بس اتنے چھوڑ کے گئے. اگر کسی پادری کی ایک لڑکی کو اغوا کر کے لے جائے تو اس کو یہ حق نہیں کہ لڑکی کو واپس لائے، بلکہ وہ تلاش کر کے دوسری بھی بھیجے پیچھے اس کی. اگر کسی عیسائی ملک پر دشمن ملک حملہ کر کے ایک صوبہ چھین لے تو اس کو یہ حق نہیں کہ اپنا صوبہ واپس لے، بلکہ یہ ہے کہ اچھا بھی دوسرا بھی لے لو، یہ خالی ہے. تو کیا یہ ملک میں ایسا قانون ملک میں کہیں چل سکتا ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ یورپ کو دین اور سیاست میں علیحدگی کا نظریہ بنانا پڑا کہ دین الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے. کیونکہ اس میں ہے کہ شریر کا مقابلہ نہ کرو. تو پتہ چلا کہ انجیل صرف اور صرف شریروں کی حامی ہے. شریف کی عزت کی حفاظت انجیل نہیں کر سکتی، شریف کے مال کی حفاظت انجیل نہیں کر سکتی. تو کوئی شریر ہی اس پر ایمان لائے گا، شریف بیچارہ کیوں اس کو قبول کرے. تو
تو نہ تو یہ قابل ایمان ہے اور نہ ہی قابل عمل ہے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین انسانوں کے لیے رکھا ہے نا، جن کو اللہ نے عقل دی ہے۔ گائے بھینس کے لیے کوئی دین نہیں ہے، ان کو عقل نہیں دی نا، تو اس لیے دین کبھی عقل کے خلاف نہیں ہوتا۔ ایک یہ ہے کہ عقل سے کچھ ورا ہو، ایک ہے عقل کے خلاف ہو۔ خلاف ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تین ہی قسمیں ہیں چیزوں کی، واجبات، محالات، ممکنات۔ واجبات کہتے ہیں جس کو عقل ضروری جانے، 2 اور 2 4، عقل یہی کہتی ہے۔ آپ کو شک ہو 2 اور 2 لڑکے کھڑے کر کے گن لے 4 ہوں گے، 2 اور 2 کتابیں رکھ کر گن لے 4 ہوگی، 2 اور 2 لڈو رکھ کر گن۔ اور جز ہمیشہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے، اس کو عقل لازمی قرار دیتی ہے۔ یہ الماری ہے، اس سے یہ کمرہ واقعی بڑا ہے۔ آپ کے دانت سے آپ کا جسم واقعی بڑا ہے، آپ کے کان سے آپ کا جسم واقعی بڑا ہے، آپ کی آنکھ سے آپ کا جسم بڑا ہے۔ تو کل جز سے بڑا ہوتا ہے۔ ایسی باتیں جن کو عقل یقینی جانے، ضروری جانے، اس کو واجبات کہتے ہیں۔ اور ایسی باتیں جن کا عقل بالکل رد کرے کہ یہ آ ہی نہیں سکتی عقل میں، کہ 2 اور 2 7 ہوتے، یہ تو عقل نہیں مانتی نا۔ کہ جز کل سے بڑا ہوتا ہے، جز کل سے بڑا ہوتا ہے، ان چیزوں کو محالات کہتے ہیں، عقل نہیں مانتی ہے۔ تیسری چیز ہے جس میں عقل کوئی فیصلہ کر ہی نہ سکے۔ یہ دروازہ یہاں سے 40 فٹ ہے، 45 ہے یا 50 ہے، اگر اس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکے، فیتا ہی فیصلہ کرے گا نا آ کے کہ کتنے فٹ ہے۔ تو جس میں عقل نہ اس کو واجب جانے نہ اس کو محال جانے، ایسی ساری باتوں کو ممکنات کہتے ہیں۔ عقل اس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اس میں فیصلہ خبر صادق کرے گی کہ فلاں آدمی زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، عقل کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی خبر ہی آئے گی کہ وہ زندہ ہے، وہ فوت ہو گیا ہے۔ اگر وہ خبر صادق ہوگی تب اس کو مان لیں گے۔ وہ ذات جو ہے یہ خلاف عقل نہیں ہوتے، خلاف عادت ہوتے ہیں اور بالکل ممکن ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر خبریں صادق سے ثابت ہو جائے تو ان کو ماننا چاہیے۔ اگر خبر ہی صحیح نہ ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کی خبر صحیح نہیں ہے، روایت کی شرح صحیح نہیں۔ تو اب ان کا عقیدہ یہ ہے جو محالات میں سے ہے کہ 3 1 1 3، توحید فی تثلیث اور تثلیث فی توحید۔ باپ بیٹا روح القدس 3 خدا ہے، 3 1 ہے، 1 3 ہے۔ اب اس عقیدے کو عقل بالکل محال جانتی ہے نا۔ آپ 3 انگلیاں کھڑی کریں اور کسی بچے کو کہیں کہ 1 ہے، وہ مانے گا؟ آپ بچے کو 3 شیپ دیں، آہستہ سے 2 چھپا لے، چھوٹے بچے کو جس کو گنتی بالکل نہیں آتی وہ بھی رونا شروع کر دے گا یا نہیں؟ تو 3 لڈو دے، پھر 2 اٹھا لے۔ اگرچہ اسے 1 اور 3 کا حصہ لفظ زبان سے نہ بول سکے، لیکن رو کے بتا دے گا کہ 3 1 نہیں ہوتے، 1 3 نہیں ہوتا۔ تو بچے بھی جانتے ہیں۔ کسی عیسائی سے پوچھے کہ آپ کے باپ 3 ہے نا، وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جب 1 3 ہوتا ہے، 3 1 ہوتے ہیں۔ کسی عیسائی عورت سے پوچھے کہ تیرے 3 خاوند ہے نا، وہ لڑنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن خدا کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا 1 بھی ہے، 3 بھی ہے۔ اب آپ 3 چیزیں رکھ کر ان سے پوچھے، 3 تھپڑ مار کر 1 گرے تو گر دے دیتے ہیں۔ ایک جگہ مناظرہ تھا 3 طلاقوں کے مسئلے پر، صبح سے جھگڑا چل رہا تھا۔
وہ نمبردار بیچارہ بڑا تنگ آ گیا، اس نے کہا کہ بس یہی ہے کہ علماء کا ہمیں ادب احترام کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ کسی کی مانتے تو ہے نہیں، عورتوں سے زیادہ ضد آپ کی خراب ہے، عورتیں بھی اتنی ضدی نہیں ہوتی جسے مولوی کہتے ہیں زندگی، اور اب تو میں بالکل تنگ آ گیا ہوں، میرا تو دل چاہتا ہے کہ اکٹھا کر کے سب کی پٹائی کروں لاٹھیوں سے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کی بات اچھی ہے، ویسے اس میں تھوڑی سی ترغیب کر کے شروع کر دیں اپنا کام کہ جی کیا؟ میں نے کہا ان کو تیر مار کے ایک گردی ہے اور ہمیں جتنی مارے اتنی گردی ہے۔ ہاں کہتا اچھا، ان سے پوچھا کہ بھی تیر مار کر ایک گرے گرے تمہیں؟ کہ نہیں جی تیر گریں گے، کہ جب لاٹیاں تین تیر ہوتی ہیں پھر طلاق تینے کی تیر گڑی ہوتی وہ کہ ایک ہو جاتی ہے۔ اب صبح سے کہہ رہے تھے تین طلاق ایک ہوتی ہے، تو نظر پوچھے کہ لاٹیاں تین لگیں گی، تیر گرو گے ایک گرو گے؟ کہ جی تیر، کہ آپ کیوں تیر گرو گے؟ طلاق ہی گر دو تیر۔ میں نے پوچھا سے پوچھو کہ مغرب کے فرض تیر پڑھتے ہو ایک؟ کہ تیر اس کے ایک بھی کہتے ہو؟ کہ نہیں۔ پھر تیر کو ایک وہاں نہیں کہتے، یہاں کیسے کہتے ہو؟ تو مقصد یہ ہے کہ ایک تین اور تین ایک، یہ بالکل عقیدہ غلط ہے، عقل کے خلاف ہے یہ چیز، بچے کی عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اکبر الہ آبادی شاعر تھا نا، نئے نئے انگریز آئے تھے تو اکثر نظمیں اس کی کالج کے لڑکوں کے خلاف ہوتی تھی۔ یہ ناداں گری کے غفلت ہوائے ذلت میں تر رہے ہیں، عقل نہیں ہے سمجھ نہیں ہے بنائے جاتے ہیں بن رہے۔ کسی کالج کا بانکا آ رہا ہے، دوپٹے کی طرح لہرا رہا ہے، رچی تبت سنو ہے تر بدن میں، دلہا لپٹا ہے فیشن کے کفن میں۔ اس انداز کی وہ نظمیں لکھتا تھا۔ یہ جب بے پردگی، تو یہ بھی اسی کی نظم تھی نا، بے پردہ نظر آئی مجھے چند بیویاں، بے پردہ نظر آئی مجھے چند بیویاں، اکبر زمین میں غیر پہ قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، کہ مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا اس لیے ہمیں بے پردہ کر دیا انہوں نے۔ تو اس کے اشعار بڑے عجیب ہوتے تھے۔ تو ایک دن ایک انگریز کو ملنے گیا، تو کلاک لگا ہوا تھا، وہ جو گھنٹے دیتے، تو 3 بجے نا، تو بجائے 3 گھنٹیوں کے 1 گھنٹی بجی۔ اس نے فوراً شعر بنایا، کہتا ہے تسلیس کے قائل نے کہا مجھ سے خدا ایک، تسلیس کے قائل نے کہا مجھ سے خدا ایک، تھی تیر پہ سوئی میری ہیبت سے بجا ایک۔ انگریز کہنے لگا کہ اکبر صاحب آپ خام خواہ ہر جگہ شاعری جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کلام تو خراب ہے۔ تو کون کہتا ہے خراب ہے؟ کہ میں کہتا ہوں خراب ہے۔ اس کے خراب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ یہی کہ تیر کو ایک کہتا ہے، کہ پھر وہ مذہب کیوں خراب نہیں جو تیر کو ایک کہتا ہے اور ایک کو تیر کہتا ہے؟ اگر کلام کے خراب ہونے کی یہی دلیل ہے تو یہی آپ کے مذہب کے خراب ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اسٹیشن سے گاڑی میں سوار ہوئے، تو اسی ڈبے میں پادری سکاٹ بیٹھا تھا، ان کا مشہور مناظر تھا۔ مولانا کو دیکھ کر وہ گھبرانے لگا، اب یہ کوئی بات شروع کر دیں گے۔ مولانا نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ پادری صاحب میں نے طب بھی پڑھی ہوئی ہے، طب، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا آپ کے سر کو معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ کر لیں۔ اس نے سر یوں جھکا دیا، مولانا کبھی یہاں انگلی رکھتے ہیں، کہیں یہاں سے دباتے ہیں، کبھی یہاں سے دباتے ہیں، یوں دباتے رہے۔ پوچھا جی آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہ وہ کھانا تلاش کر رہا ہوں جو خراب ہو گیا، ایک کو 3 کہتا ہے 3 کو 1 کہتا ہے۔ اس دماغ میں کھانا خراب کون سا ہو گیا ہے جو 3 کو 1 اور 1 کو 3 کہتا ہے؟ ایک واقعہ اسی قسم کا تاریخ میں لکھا ہے کہ جب شروع میں یہ آئے تو مدراس میں انہوں نے اپنا مشن بنایا پہلا،
تبلیغ وغیرہ شروع کی. تبلیغ ان کی کیا ہوتی ہے؟ اغوا ہوتا ہے نا، جیسے قادیانی نوکری یا چھوکری کا جھانسا دے کر مرزائی بناتے ہیں نا، تو یہ اغوا ہے، تبلیغ تو نہیں ہے نا. تو ایک ہندو مر گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے تھے. یہ عیسائی ان کو اٹھا کے لے آیا گرجے میں، ان کی پرورش کی، ان کو عیسائی بنا لیا. چند سالوں کے بعد پیچھے سے کوئی انسپیکشن ٹیم آئی کہ پتہ کریں ہم لاکھوں روپے پادریوں کو بھیجتے، کوئی کام بھی کرتے ہیں یا نہیں. تو آ گئے، جسے آ گئے جس وقت انسپیکٹر صاحب نے پوچھا کہ بھئی کوئی خداوند یسوع مسیح کی نئی بھیڑیں بھی بنی ہیں؟ وہ بھیڑیں کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، نئی بھیڑیں بھی بنی ہے. اس کا یہ 3 نئی بھیڑیں ہیں. اچھا، ان کو عیسائیت کا عقیدہ اچھی طرح سمجھا دیا ہے، ایمانیات کا عقیدہ سمجھا دیا. امتحان لے لو کہ جی لے لو. انسپیکٹر جب آتا ہے تو بڑے لطیفے بنتے ہیں. تمہارے ایک دفعہ انسپیکٹر آیا، ایک 4تھی جماعت کا امتحان لینے لگا. اس میں لکھا تھا چونکہ، اردو سن رہا تھا چونکہ، تو لڑکے نے پڑھا چون کا. انسپیکٹر نے پوچھا تو کیا پڑھتا ہے؟ دیکھیے چون کا. کہ بھئی دوسرے لڑکوں نے ہاتھ کھڑا کیا، تو بتا کہ جی چون کا. سب چون کا ہی بتائے. ماسٹر صاحب پاس کھڑے تھے، کہا کہ ماسٹر صاحب یہ کیا پڑھایا آپ نے؟ کہا جی بدماش ہے، میں تو صحیح پڑھا تھا، چنکا. میں نے چنکا پڑھایا تھا، یہ سارے چون کا ہی بار رہے گا. ایک دفعہ ایک ہیڈ ماسٹر صاحب مجھے کہنے لگے، وہ بریلیوں کا مکتبہ کھلا نا، مکتبہ رضویہ میں، تو مجھے کہتا ہے مولوی صاحب وہ کتابوں کی ایک نئی دکان کھل گئی ہے. میں نے کہا میں سمجھ تو گیا، وہ بھی بریلوی تھا، وہ بہت کتابیں اس میں مل رہی ہے. تو اس کا کیا نام ہے؟ مکتبہ رضویہ. مکتبہ رضویہ ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے. پھر میں نے اسے لطیفہ سنایا کہ میں جب پاکستان بنا میں 7ویں جماعت میں تھا، یہی اکاڑے میں. ہمارا ہیڈ ماسٹر لالا دولت رام تھا، ہندو. سکھ سارے اسکول میں ایک ٹیچر چودھری ابراہیم صاحب تھے، مسلمان، باقی سارے ہندو سکھ تھے. تو پہلی دفعہ عید میلاد النبی کا اشتہار لگا. عید میلاد النبی اشتہار لگا تھا کہ عید میلاد النبی بنائی جائے گی. تو رویندر پرساد سیکنڈ ہیڈ ماسٹر تھا، وہ ہیڈ ماسٹر کو بتا رہے، ہم پاس بیٹھے تھے، کہ پہلے مسلمانوں کی 2 عیدیں ہوتی تھی، ایک گوشت والی، ایک سیویوں والی. اب ایک نئی عید آئی ہے دال والی. دال والی دال والی تو عید نہیں چھوڑی. ہیڈ ماسٹر کہتا ہے اچھا نہیں جی میں اشتہار پڑھ کے آیا ہوں. اب اس بیچارے کو عربی تو پڑھنی نہیں آتی تھی، کہتا لکھا تھا عید بیلا دال نبی. عید بیلا، ہائی اسکول کا سیکنڈ ہیڈ ماسٹر تھا، لیکن تھا وہ سکھ. تو وہ کہتا تھا کہ میں نے اشتہار پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے عید بیلا دال نبی. اس کو تو نہیں کہ میلاد النبی تو پڑھتا جانتا نہیں تھا نا، عربی جانتا نہیں تھا. تو کہتا ہے کہ پہلے 2 عیدیں تھی، ایک گوشت والی، ایک سیویوں والی، اب دال والے بھی آ گئے. کہتا ہے اس سے پہلے کیا بات چل رہی تھی؟ 3 لڑکوں والی. اب وہ انسپیکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی ذرا امتحان لے لیں. جی لے لو. پہلے کو بلایا کہ بھئی عیسائیت کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ کہ جی باپ بیٹا رول قدس 3 ایک میں، ایک 3 میں. تو 3 ایک میں، ایک 3 میں کیسے؟ تیرے باپ 3 ہے کہ نہیں؟ ایک ہے کہ ایک 3 نہیں ہوتے؟ کہ نہیں وہاں تو نہیں ہوتے. کہ یہاں کیوں ہوگا؟ جی پتہ نہیں، ہمیں تو پادری صاحب نے اتنا رٹایا، وہ رٹا ہوا ہے، وہ تو پورا یاد ہے. ایک 3 میں، 3 ایک میں، ایک 3 میں، 3 ایک میں.
قاضی صاحب کی طرف دیکھا کہ بس یہی کچھ یاد کرایا ہے کہ جی میں تو بڑی محنت کرتا ہوں، یہ یاد ہی نہیں کرتے سبق۔ وہ چلا کر دوسرے کو بلایا، ہاں بھائی کیا بنیادی عقیدہ عیسائیت کا؟ باپ بیٹا روح قدس تین ایک میں ایک تین میں۔ تو کوئی تشریح، جی تشریح تو یہی ہمیں یاد کرایا ہے، البتہ اتنا یاد ہے کہ ان تین خداؤں میں سے ایک کو یہودیوں نے مار دیا تھا سولی پر، اب دو رہتے ہیں۔ دیکھا کم وقت تسلیس کہاں رہی جب دو رہے تو پادری سے کہا کہ تو کہتا یہ زیادہ ہوشیار ہے، اچھا ہوشیار ہے، خدا ہی ختم ہو گیا، تسلیس کا نام ہی مٹ گیا، اس کو بھگا دیا۔ تیسرا آ گیا کہ جی وہ تو بہت ہی ہوشیار ہے، اللہ کے شاگرد ہے۔ کہ ہاں بھائی اپنے مذہب کا بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ جی باپ بیٹا روح القدس تین ایک میں ایک تین میں۔ کہ بھی یہ تو سارے سنا گئے، کوئی تشریح بھی کرو۔ یہ تشریح یہی ہے کہ جب ایک مرا تو تینوں مر گئے، ہمارے پاس نہ تشریح ہے نہ توحید ہے۔ جب ایک تین ایک ہوتے ہیں تو ایک مرا تو تینوں ہی مر گیا کہتا ہے، اس لیے ہمارے پلے میں کچھ نہیں، نہ توحید ہے نہ تشریح سے خالی ہے۔ اب جناب انسپیکٹر صاحب نے سرخ وہاں کے نکالی پادری کی طرف، کیا پڑھاتے ہو؟ وہ ہاتھ مانگ کے کھڑا، اس نے کہا جی مجھے خود نہیں پتا یہ کیا ہے، اتنا ہی پتا ہے کہ تین ایک ایک تین، عقل سمجھ میں تو آتا نہیں۔ تو اب آپ آ گئے ہیں، آپ سمجھا دیں، میں وہی رٹوا دیا کروں گا۔ اب بات آ گئی انسپیکٹر صاحب پر، وہ کہتا ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ وہ راز ہے جو خدا آج تک جبریل کو بھی نہیں سمجھا سکا۔ شیعہ تو کہتے ہیں نا کہ خدا نے جبریل کے کان میں دس خلافت بتا دی تھی، اور جبریل نے آ کے حضرت علی کے کان میں بتا دی تھی دس خلافت۔ وہ اتنا تو کم مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ سمجھا ہی نہیں سکا۔ اس لیے یہ جو ہے یہ بات عقل اور سمجھ میں آنے والی نہیں، بس اس طرح یاد کرتے رہو، تین ایک ہے ایک تین ہے، تین ایک ہے ایک تین ہے، بس۔ تو جس مذہب کا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ عقل کے اتنا سخت خلاف ہے کہ کوئی عیسائی یہ نہیں کہتا چار ایک ہے ایک چار ہے۔ کسی عیسائی کو لکھ دو دو ایک ہے ایک دو ہے، کوئی عیسائی لکھ دے تین ایک ہے پانچ ایک ہے ایک پانچ ہے، کبھی نہیں لکھتا، لیکن کہتے تین ایک ہے ایک تین ہے۔ تو بقول مولانا دانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی کھانا خراب ہی ہو گیا نا دماغ کا، جو تین کو ایک اور ایک کو تین کہتا ہے۔ تو اس لیے ان کا بنیادی عقیدہ ہے تثلیث فی توحید، توحید فی تثلیث، وہ عقل کے بالکل خلاف ہے۔ تو جو دین عقل کے خلاف ہو وہ انسانوں کا دین نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ان کا عقیدہ بڑا کفارے کا ہے، کہتے کفارہ کہتے ہیں ڈھانپ دینے کو۔ تو اس کی بنیاد انہوں نے اس پر رکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ گندم کا دانہ نہ کھانا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی پھر سزا دی۔ کیا سزا ملی؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے بیٹھے بیٹھے آرام سے جنت میں جو چاہتا کھا لیتے، اللہ نے فرمایا جاؤ زمین پر ہل چلاؤ، محنت کر کے کھاؤ، اب نہیں بیٹھے بیٹھے ملے گا۔ تو مشقت سے روزی کمانا یہ سزا آدم کو ملی کہ اب یہ بیٹھا بٹھایا نہیں کھائے گا، محنت کر کے مزدوری کر کے پھر کھائے گا۔ عورت کو کیا سزا ملی کہ اس کو درد ذہ ہوگا، بچے کی پیدائش کے وقت سخت تکلیف ہوگی۔ زمین بھی آدم کے سبب سے کہتے ہیں معاذ اللہ لعنتی ہو گئی، کیونکہ اس میں کانٹے اگے گے، اس سے پہلے کانٹے نہیں اگتے تھے، پھول نہیں اگتے تھے۔ اور مور کو کیا سزا ملی کہ اس کے پاؤں کوڑے ہو گئے، چل کے گیا تھا نا۔ سانپ کو کیا سزا ملی کہ اس میں زہر پیدا کر دیا گیا۔
تو یہ مور کو بھی سزا مل گئی، آدم علیہ السلام کو بھی، حوا کو بھی، سانپ کو بھی، اور ان کے زمین سے اترنے پر زمین کو بھی سزا مل گئی، ان کی لعنت زمین پر بھی پڑ گئی۔ اب کہتے ہیں کہ وہ گناہ اولاد آدم میں وراثتاً چلا آ رہا ہے، جو بھی عورت کے پیٹ سے پیدا ہو وہ گناہ گار ہی ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالی صدیوں تک فکر مند رہے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ گناہ تو انسان کی فطرت میں آ گیا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ گناہ انسان کی فطرت نہیں، آپ حدیث ایسی پڑھتے رہتے ہیں کہ جو حج کر کے آئے تو ایسا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یا گناہوں سے پاک ہو گیا نا۔ تو انسان ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ گناہ جو ہے یہ باہر سے آتا ہے، جیسے یہ میرا رومال ہے، اس کو میں مزید اس پر پھول بنوا کے اس کو بنا کر اور خوبصورت بھی بنا سکتا ہوں، اور گندگی لگا کر اس کو گندا بھی کر سکتا ہوں، لیکن جب گندگی باہر سے آ کر اس کو لگے گی تو وہ دھل کر صاف بھی ہو جائے گی، کیونکہ اس کی فطرت گندی نہیں ہے۔ کپڑے کو گندگی لگ جائے تو آپ اس کو دھو کر صاف کر لیتے ہیں نا۔ ہاں، جہاں فطرت ہی گندی ہو دل سے ہے، مثلا آپ 1 کلو پخانہ لے کر بیٹھ جائے دھونا شروع کر دیں تو کتنا نکال لیں گے اس میں سے پاک؟ وہ تو دل سے ہے نا، فطرت نہیں گندگی ہے نا۔ پیشاب ایک سے لے کر اس کو دھونا شروع کر دیں تو کتنا پاک نکل آئے گا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں نا۔ تو گویا اسلام میں انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ بے گناہ پیدا ہوتا ہے، عیسائیت میں انسان پخانے کی طرح دس سے عین ہے، 100 توبہ کرے جو چاہے کرے، اس کا وہ جو موروثی گناہ فطری ہے وہ دھلتا ہی نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سوچتے رہے کہ اگر میں ساری نسل آدم کو جہنم میں پھینک دوں تو میری رحمت کہاں ہوگی، اور اگر رحم کر کے سب کو معاف کر دوں تو گناہ کی سزا نہیں ملی، عدل کہاں ہوگا؟ اب اس بارے میں کہ عدل اور رحمت کا جوڑ کس طرح ہو اللہ تعالیٰ صدیوں تک پریشان رہے۔ پھر سوچا کہ انسان تو سارے گناہ گار ہیں، میرا بیٹا جو ہے وہ گناہ سے پاک ہے، تو یہ اگر جا کر قربانی دے دے سب کی طرف سے کفارہ بن جائے تو پھر ساری نسل آدم کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کہتے پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے فرمایا مثال انجیل میں ہے کہ ایک مالک نے باغ لگایا اور اس میں رکھوالے بھیجے، وہ باغ خراب کر دیتے تھے پھل سارے۔ جو کوئی نوکر ان رکھوالوں سے لینے آتا تو وہ اس نوکر کو بھی مارتے۔ آخر مالک نے اپنا بیٹا بھیجا کہ جاؤ بھی تو مالک ہے نا، تو لے کے آ وہاں سے پھل۔ تو انہوں نے اس کو بھی پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ تو گویا ساری دنیا بیمار تھی، تو جیسے کہیں وبا عام ہو تو حکومت کوئی ڈاکٹر بھیج دیے تھے، جاؤ انجیکشن لگاؤ۔ اب گاؤں والے سارے انکار کر دیں کہ ہم نہیں لگواتے انجیکشن۔ ڈاکٹر گیا تھا انجیکشن لگانے کہ لوگوں کو فائدہ ہو، وہ مانے نہیں۔ اب ڈاکٹر نے کیا کیا، مار مار کے سر پتھر بھی اپنا سر پھاڑ کے مر گیا وہاں۔ تو اس کے مرنے سے وہ سارے بیمار تندرست ہو جائیں گے نا؟ کیا خیال ہے؟ اب کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں مانی اللہ کے بیٹے کی، تو اللہ کے بیٹے نے خودکشی کر لی کہ ایسا نہیں مانتے تو میں مرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ عیسیٰ علیہ السلام 3 دن پھر دوزخ میں رہے معاذ اللہ صلیب پر مر کر، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ جو موروثی تھا اس کو معاف کر دیا۔ لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں معاف ہوا، کوئی معافی کا اثر؟ کیونکہ گناہ کی سزا آدم علیہ السلام کو کیا ملی تھی کہ محنت مشقت سے کمائے گا، یہی تھی نا۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر مر جانے سے اگر گناہ معاف ہو گیا تو اب تو پھر سب کو جنت کی طرح بیٹھے بٹھائے ملنا چاہیے نا۔ چلو ہمیں نہ ملتا، عیسائیوں کو تو ملتا نا، لیکن عیسائیوں کی قسمت میں کھانا ہی جب ہوتا ہے کہ پہلے اٹھ کر دنیا کا پکانا دیکھتے ہیں، یہی کام ہے نا ان کا۔
سب سے گندی مشقت ان کے ذمہ ڈالی ہوئی ہے اللہ نے. پخانہ اٹھاتے ہیں، پیشاب اٹھاتے ہیں، گندگی اٹھاتے ہیں، اور پھر جا کے کہیں بیچاروں کو کھانا نصیب ہوتا ہے. صبح اسی کی یاد کرتے ہیں جا کے فائدہ کیا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر فوت ہونے کہ وہ بےحد مشقت تو اسی طرح رہی نا عیسائیوں میں بھی. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہاں مر جانے سے موروثی گناہ معاف ہو گیا تھا تو کم از کم عیسائی عورتیں جو ہیں ان کو تو درد ذیل نہیں ہونا چاہیے نا. لیکن ہماری تو پھر بھی 80-20 سال گھر میں بچہ جان دیتی ہے، وہ تو ساری اسباب میں جاتی ہے. تو کم از کم ان کا درد تو ختم ہونا چاہیے. لیکن کوئی ہمیں نظر نہیں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے بعد کسی بھی کو عورت کا درد معاف ہو گیا ہو کہ اب بچہ پیدا ہوتے کا درد نہیں ہوگا. کم از کم جہاں عیسائی حکومت ہے وہاں اس ملک میں اب کانٹے نہیں اگنے چاہیے، کیونکہ کانٹے تو سزا تھی نا اس گناہ کی جو آدم علیہ السلام نے کیا. لیکن آپ ملک پھر کر دیکھیں ان کے ملکوں میں سوائے کانٹوں اور پتھروں کے کچھ ہوتا ہے نہیں. گندم تو یہاں سے لے جا کر کھاتے کم وقت. تو عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر مرنے کا کوئی فائدہ ہمیں دنیا میں نظر نہیں آ رہا. کم از کم ان کے ملکوں میں جو سانپ ہیں ان میں زہر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زہر بطور سزا دیا گیا تھا نا اس کو. تو چلو ہمارے ملکوں کے سانپ سزا صحیح، ان پر عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب کا اثر نہیں پڑا. عیسائی ملکوں میں تو پڑنا چاہیے یہ نہیں. یا کم کم جو سانپ گرجے میں رہتا ہے اس میں تو زہر نہ ہو نا. سارے سانپ اکٹھے کر کے پادری کے گھر پہنچانا چاہیے کہ بھی کم کم تجھ پر تو اثر ہو جائے گا نا. نہیں ہوگا نا، کیونکہ سانپ کا زہر ختم ہو گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہو گئے. اور کم از کم ان علاقوں میں جو گور ہیں ان کے پاؤں خراب نہیں ہونے چاہیے. لیکن کسی ایک گور کی سزا معاف نہیں ہوئی، کسی اور ایک عورت کی درد ذیل معاف نہیں ہوئی، کسی ایک مرد کی مشقت معاف نہیں ہوئی، کسی ایک سانپ کا زہر ختم نہیں ہوا. تو ہم کیسے مانیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر مرنے سے موروثی گناہ کی سزا ختم ہوئی؟ پھر یہ بھی عقل کے خلاف ہے. قرآن پاک نے بھی یہی بتایا ہے لا تازر واجرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور حزقیل نبی کی کتاب میں بھی یہی ہے کہ اگر بیٹا کھٹے انگور کھائے گا تو باپ کے دانت کھٹے نہیں ہوں گے، جو کھٹے انگور کھائے گا اسی کے دانت کھٹے ہوں گے. باپ کے گناہ میں بیٹا یا بیٹے کے گناہ میں باپ نہیں پکڑا جائے گا. جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ گناہ عیسائی پادری کرے اور سزا عیسیٰ علیہ السلام کو ملے. وہ پنجابی چ کہتے نا کھان پین نو باندری ڈنڈے کھان نو رچ، کھان پین نو باندری ڈنڈے کھان نو رچ. زنا کرے پادری سزا ملے عیسیٰ علیہ السلام کو، چوری کرے پادری سزا ملے عیسیٰ علیہ السلام کو. عجیب بات ہے کہ جی یہ کفارہ ہو گیا ہے ساری دنیا کے گناہوں کا. یہی بات صحیح ہے نہیں کہ کرے کوئی مرے کوئی. اس پر کسی نے عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک چور چوری کرنے گیا کہیں تو کچے مکان ہوتے ہیں لوگوں کے، تو وہ جو اس نے ڈکن لگائی نا تو دیوار گر گئی، کمزور تھی، وہ بیچارہ مشکل سے بچا. لیکن دیوار کی آواز سے لوگ اٹھ بیٹھے، اس کو پکڑ لیا بھاگتے، پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے. کہا تو چوری کرنے آیا تھا؟ سزا ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے. لیکن ایک بات میری سن لے کہ میں بھی تو آپ کے ملک کا شہری ہوں نا، میری جان کی قیمت ہے یا نہیں؟ انہوں جو دیوار کچی بنائی اور وہ گر گئی، اگر میں مر جاتا پھر
بادشاہ نے کہا بات تو معقول ہے، آخر اگر یہ مر جاتا تو یہ بھی میرے ملک کا آدمی تھا نا، اچھا اس کو سزا بعد میں دے کے مارک مکان کو پھانسی دے دو۔ اس نے دیوار کی کچی بنائی تھی، اس کو بلایا کہ پھانسی دے دو اس کو۔ اس نے کہا جی میرا کیا گناہ ہے، یہ دیوار کیوں کچی تھی اتنی کمزور گر گئی؟ جی میں نے تو مستری کو پیسے دیے تھے، اس نے کام خراب کیا، میرا کیا گناہ ہے؟ اچھا بلاؤ مستری کو۔ آ گیا، دیوار آ گیا، پورے پیسے کھڑے لیے تھے کھوٹے کہ جی کھڑے، دیوار کے کمزور بنائی، اگر یہ چور مر جاتا پھر تو اس کو پھنسی۔ جی میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میں نے تو اینٹیں لگانی تھی، گارا لگا۔ یہ گارے والے کا گناہ، اس نے گارا کچا رکھا تھا، پتلا رکھا، تو اس لیے دیوار کمزور رہی۔ اچھا بلاؤ گارے والے کو۔ وہ آ گیا کہ تو نے گارا پتلا بنایا اور یہ دیوار گر گئی، اگر یہ چور مر جاتا پھر؟ جی میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ باشکی کا قصور ہے، اس نے پانی زیادہ ڈال دیا۔ اچھا باشکی کو بلا لو۔ باشکی آ گیا کہ تو نے پانی کیوں زیادہ ڈالا تھا، یہ دیوار کچی رہی گر گئی، اگر چور مر جاتا پھر؟ اس نے کہا جی یہ سارے دیواریں بنی ہوئی ہیں، میں ہی گارا بناتا تھا، پانی ڈالتا تھا، اس دن میں پانی تو تھوڑا تھوڑا تو اس کو پھنسی۔ جی میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میں نے تو اینٹیں لگانی تھی، گارا لگا۔ یہ گارے والے کا گناہ، اس نے گارا کچا رکھا تھا، پتلا رکھا، تو اس لیے دیوار کمزور رہی۔ اچھا بلاؤ گارے والے کو۔ وہ آ گیا کہ تو نے گارا پتلا بنایا اور یہ دیوار گر گئی، اگر یہ چور مر جاتا پھر؟ جی میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ باشکی کا قصور ہے، اس نے پانی زیادہ ڈال دیا۔ اچھا باشکی کو بتا لو۔ باشکی آ گیا کہ تو نے پانی کیوں زیادہ ڈالا تھا، یہ دیوار کچی رہی گر گئی، اگر چور مر جاتا پھر؟ اس نے کہا جی یہ سارے دیواریں بنی ہوئی ہیں، میں ہی گارا بناتا تھا، پانی ڈالتا تھا، اس دن میں پانی تو تھوڑا تھوڑا ڈال رہا تھا۔ شہزادہ ہاتھی پر سوار آ رہا تھا اور ہاتھی اس سے بے قابو ہو گیا، وہ میری طرف بھاگا تو میرا ہاتھ بس چھوٹ گئی، سارا پانی گر گیا اس میں۔ اچھا شہزادے کا قصور ہے، بلاؤ شہزادے کو۔ تو ہاتھی پر سوار تھا؟ جی ہاں۔ اگر ہاتھی تیرے قابو میں نہیں تھا تو کیوں سوار ہوا؟ اب دیکھو سارا قصور تیرا ہے، تیری وجہ سے دیوار کچی رہی اور گر گئی، اگر یہ چور مر جاتا پھر؟ دیکھا جی میں روز ہی ہاتھی پر چڑھتا ہوں، اس نے دیا تھوڑا چڑھا تھا، پھر بے قابو کیوں ہاتھی؟ کہ وہ جو چوری تھی نا جھاڑو دے رہی ہم وقت، اس نے زور سے یوں جھاڑو مارا، ہاتھی ڈر گیا۔ کہتے ہیں اچھا اس کا لاؤ پکڑ کر اس کو پکڑنا ہے، دبلی پتلی سی بالکل بوڑھی، اب اس کو کوئی بہانا نہ آئے، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو پھانسی دے دو، جا چور کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اس کو لے گئے، تو اس کے پھانسی کا پٹے کا کوئی طریقہ تھا، وہ ذرا بڑا تھا، اس کی گردن پتلی، وہ پھٹنا ہے اس میں۔ بادشاہ بار بار پیغام بھیجے کہ پھانسی ہو گئی یا نہیں، کہ نہیں، کیا بات ہے کہ جس کی گردن پتلی ہے، کہ اچھا موٹی گردن والے مر گئے ہیں، کوئی موٹی گردن والا پکڑ لو۔ تو ایک گرو اور چیلا وہاں رہتے تھے، جاتے جاتے کہیں اس ملک میں آیا، دیکھا کہ ہر چیز کا بھاؤ ایک ہی ہے، 1 روپیہ سیر گھی، 1 روپیہ سیر پانی، 1 روپیہ سیر مٹی، 1 روپیہ چیز۔ تو چیلے نے کہا کہ چلو گھی سستا ہے یہاں، 4 دن کھائیں گے، مزے کریں گے۔ دیکھا کہ بادشاہ بیوقوف معلوم ہوتا ہے کہ جو چینی اور مٹی کو ایک بھاؤ پر رکھ رہا ہے، جی بیوقوف ہوگا، اپنے گھر ہوگا، ہم تو گھی کھائیں گے نا آرام سے۔ دیکھا ایسے ملک میں رہنے چاہیے، نہیں جی رہتے ٹھیک ہے۔ اب وہ کھا پی کے خوب موٹے تھے،
وزیر کچھ ان سے لاگ رکھتا تھا، اس نے کہا جی وہ ایک گرو اور چیلا ہے، گرو کی بہت گردن موٹی ہے، دو پھانسی اسے، اور ریچھ گئی اس کو پکڑ لائی کہ کیا بات ہے پھانسی دے رہی ہے، کہ گناہ کیا ہے کہ تیری گردن موٹی ہے۔ آخر گرو نے چیلے سے کہا کہ کم وقت میں تجھے کہتا نہیں تھا ایسے بڑے بڑے کہ بیوقوف بادشاہ یہاں مزہ چکھا نا، بادشاہ نے کہا دے دو پھانسی، اس نے کہا جی میں نے آخری وصیت اپنے چیلے کو کرنی ہے، اس کے کان میں کر لو، کر دی وصیت، کھڑا ہو گیا، پھانسی دے دو، تختے پر چڑھ گیا، خود جا گیا۔ چیلا پیچھے سے بھاگا ہے، اس نے دھکا دیا، ادھر آ جا مجھے پھانسی دو۔ وہ گرو پھر بھاگا آیا، اس نے چیلے کو دھکا دیا، مجھے پھانسی دو۔ وہ تماشا بن گیا وہاں۔ اب بادشاہ بار بار پوچھے بھی پھانسی ہوگی کہ جی نہیں، کیوں نہیں ہوئی؟ اب تو گردن پوری تھی، گردن تو پوری ہے لیکن وہ گرو کہتا ہے مجھے پھانسی دو، چیلا کہتا ہے مجھے دو۔ بادشاہ کہتا ہے یہ عجیب بات ہے، کوئی موت کے لیے بھی خود تیار ہوتا ہے؟ کہا جی وہ تو یہی تو ہو رہا ہے، وہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، مجھ کے گلے میں پڑا ڈالنے کے پیچھے دوسرا آتا ہے، وہ دھکا دیتا ہے، مجھے پھانسی دو۔ پھر وہ آتا کہتا ہے آج کرنے کا دیکھ کے بغیر یقین نہیں کرتا۔ وہ گیا، مجھے ڈرامہ چل رہا تھا، وہ اسے دھکا دے، ہٹ ادھر مجھے پھانسی دو، وہ پیچھے سے ہٹ ادھر مجھے پھانسی دو۔ اچھا بڑا حیران، وہ سے پوچھے کہ کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں پھانسی دو۔ وہ چہرے سے پوچھے بات کیا؟ کوئی بات نہیں پھانسی دو۔ کہنے کا نہیں پہلے بتاؤ گے پھر پھانسی دیں گے، کہا نہیں بتانا، پھانسی دو۔ کہ میں بادشاہ ہوں، کیا کرنے کا، پھانسی دے گا تو دو پھانسی۔ اب وہ بدعتیں کرنے لگا کہ خدا کے واسطے بات تو بتاؤ کیا ہے، تو کہا نہیں بس پھانسی دے، دیر ہو رہی ہے۔ کس میں دیر ہو رہی ہے کہ یہ وقت بڑی ہی مقبولیت کا وقت ہے، ہورے انتظار میں بیٹھی ہے، اس وقت جو پھانسی پر مرے گا سیدھا ہوروں کی گود میں جائے گا۔ اچھا دو جلدی کرو پھانسی دو مجھے، کہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا پھانسی تیرے باپ کی ہے، میں جاؤں گا ہور کی گود میں۔ وہ اسے دھکے دے، ادھر ہو مجھے پھانسی دو۔ بادشاہ کہا نہیں تیرے باپ کی پھانسی ہے، مجھے ضرورت نہیں ہوروں کی۔ بادشاہ نے کہا دو بھی پھانسی دو، بادشاہ کو پھانسی دے دی۔ تو اسی طرح کا اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا کہ گناہ کرتے رہے عیسائی، دوسرے ساری دنیا، اور کہتے ہیں کہ پھانسی عیسیٰ علیہ السلام کو ہو گئی۔ پھر یہ کہ اگر واقعی گناہ دھلنا تھا تو جو پہلا ہے وہ دھلے یا بعد والی بھی دھل گئے جو آج کر رہے عیسائی۔ وہ ایک ہندو تھا، آپ نے شاید نہیں دیکھے کہ ہندو ہمارے تو استاد بھی رہے نا، ان کے پاس ایک چھوٹی سی گڑبی ہوتی تھی، چھوٹی سی پیتل کی۔ جو سکھ ہوتے تھے ان کے تو 5 رکن ہیں نا، 5 کاف سے شروع ہوتے ہیں، کچھ کڑا کرپان کنگا کیس، کچھ کڑا کرپان کنگا کیس۔ ایک تو یہ کہ کچھا ضرور پہنتے، چھوٹا سا چڈی ہندی جیسے انڈر ویئر میں کہتے ہیں، یہ ان کا مذہبی شعار ہے۔ کڑا ایک لوہے کا کڑا ہاتھ میں ڈالتے ہیں۔ کرپان چھوٹی سی تلوار ہوتی ہے، کسی نے یہاں لگائی ہوتی ہے، کسی نے سامنے ٹانکی ہوتی ہے، یہ ان کا مذہبی شعار ہے، پہچان ہے، ضرور رکھتے ہیں۔ کنگا ایک رکھتے، چھوٹا سا کنگا یہاں ہر کیس، پورے جسم پر بال رکھتے ہیں، پورے جسم سے کہیں بال نہیں اتارتے۔ ان کی داڑیاں ہوتی تھی نا، منہ نظر نہیں آتا تھا، اوپر سے بھی پوچھے اوپر سے آئے گی، ادھر سے منہ۔ ایک بچہ کہنے کا ابھی دادا جی کا منہ ہی نہیں ہے، تو یوں اوپر اٹھائی پوچھے یہ کیا ہے؟ تو ان کے پورے جسم پر بال ہوتے ہیں، وہ بال نہیں اتارتے۔
تو یہ جو ہندو ہوتے ہیں، ہندوؤں کی کیا بات میں بتا رہا تھا، گرمی چھوٹی سی ان کے پاس ہوتی تھی، صبح اٹھتے تھوڑے سے چاول گرمی میں ڈال لے لینے ہاتھ میں چاول، یہ چھوٹے چھوٹے چاول ہوتے ہیں ٹوٹا تھا، وہ جہاں کوئی کیڑے ہو ان کو ڈال دینا کہ اللہ راضی ہوگا رزق پہنچائے، اور وہ گڑوی پانی کی سجا کرنے کے لیے اس میں پانی لے جاتے تھے، وہ اتنی گڑوی سے سارا سجا کر لیتے تھے چھوٹی سی۔ تو ایک ہندو تھا، اس کی گڑوی تو سراخ ہو گیا نیچے سے، ہاں بھی بوڑھا افیون کھاتا تھا، قبض سے ویسے تھی، افیون کھانے سے تو اور قبض ہو جاتی ہے نا، ایک افیونی جب بیٹھتا نا بیت الخلاء میں تو بکے مارتا، اور نکل آ میں کھا تو نہیں لیتا تجھے، نکل آ اور نکل آ میں تجھے کھا تو نہیں لیتا، ڈرتا کیوں ہے، نکل آ کہتا ہے۔ اب وہ جو ہندو تھا وہ جب فارغ ہوتا تو پانی سارا ختم ہو جاتا، وہ شراب جو تھا وہ گڑوی خالی رہ جاتا، بڑا پریشان۔ آخر ایک دن کہنے لگا کہ اچھا آج تیرا بندوبست کرتا ہوں، سجا پہلے کا لیے آپ ہنس پڑے اس بات پر۔ عیسائی مذہب یہی ہے کہ جو آج ٹٹی عیسائی کر رہے ہیں اس کا سجا پہلے عیسیٰ علیہ السلام کر گئے ہوئے، گناہ اب ہو رہے ہیں، نجات گناہ کی اب لگ رہی ہے ان کو، اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ یہ سب کچھ کر گئے پہلے، اس لیے ان کے صلیب پر فوت ہونے سے سب کے گناہ کہتے معاف ہو چکے۔ اس عقیدے کا نام انہوں نے کفارہ رکھا ہوا ہے۔ تو عیسائی مذہب کا کوئی عقیدہ نہیں جو عقل میں آئے، ابدیت کے مسیح خدا تھا، خدا کے رنگ میں آیا۔ ہم ان سے پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ بھائی اگر مریم کا بیٹا خدا بن سکتا ہے تو کشلیہ کا بیٹا خدا کیوں نہیں؟ آخر ہندو بھی تو کشلیہ کے بیٹے رام کو خدا مانتے ہیں، خدا کا اوتار مانتے ہیں۔ اگر مریم کا بیٹا خدا بن سکتا ہے تو کودکی کا بیٹا کرشن کیوں خدا نہیں بنا؟ کرشن بیسری بجایا کرتا تھا، دریا گنگا کے کنارے بیٹھ کر گائے چراتا تھا، اور عورتیں ان کی جا کے نہاتی تھی، ننگی ان کو دیکھتا رہتا تھا بیٹھا، کیونکہ جیسے ہمارے ہاں زمزم کا پانی متبرک ہے، ہندوؤں کے یہاں گنگا کا پانی متبرک ہے نا، تو وہاں جا کے غسل کرنا گویا گناہ جڑتے ہیں۔ تو یہ اسی کے کنارے پر گائیں چرایا کرتا تھا کرشن، اور وہ عورتیں نہاتی تھی، ان کو بھینسی میں جا کے چلاتا رہتا، بھینسی میں جاتا رہتا بیٹھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا تھا، اس کی ماں کا نام کودکی تھا۔ رام جو ہے اس کی مختصر کہانی یہی ہے، اس کے باپ کا نام دشرتھ تھا، اس کی 2 بیویاں تھی، بڑی کا نام کشلیہ، چھوٹی کا نام کیکئی۔ تو کشلیہ کے 2 بیٹے تھے رام اور لکشمن، کیکئی جو تھی اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ تو کشلیہ فوت ہو گئی تو کیکئی ایک دن ٹوٹی چارپائی پر بیٹھ گئی جا کے، یعنی ٹوٹی چارپائی پر بیٹھنا اپنا غصہ ظاہر کرنا تھا، غم ظاہر کرنا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ بس میں تو مر جاؤں گی۔ بات کیا ہے کہ رام کو جو ہے نکال دو گھر سے، دیش نکالا دے دو، کیونکہ رام یہاں رہے گا تو وہ مرے گا نا بادشاہ، اگر وہ اس کو نکال دیا جائے 14 سال کے لیے اس کو دیش نکالا۔ کہا کہ وہ میرا بڑا پیارا بیٹا ہے، فرما بردار بھی ہے، نہیں پھر میں نہیں گزر ہوں۔ تو مجبور ہو کے رام کو نکال دیا، اس کے ساتھ اس کا بھائی لکشمن بھی چلا گیا، 14 سال جنگلوں میں پھرتے رہے۔ وہی اس کی شادی ہوئی سیتا کے ساتھ، سیتا شہزادی تھی ایک علاقے کی۔ تو اس زمانے میں شہزادیوں کے نکاحوں کا عجیب انداز ہوتا تھا، کوئی شرط رکھتے تھے کہ جو یہ شرط شہزادہ پوری کرے گا اس سے نکاح ہوگا شہزادی۔ تو یہ کئی سال سے جنگل میں رہتے، تیر کمان چلاتے اور شکار کرتے، وہی بھول کے کھا دیتے تھے۔ دیکھا کہ بہت شہزادے اکٹھے ہیں، یہ کیا بات ہے یہاں کہ سیتا کا نکاح ہو جائے۔ سیتا اوپر جھروکے میں بیٹھی دیکھ رہی تھی
نیچے تیل کا کڑھایا ہے، گرم آگ جل رہی ہے، اس کے اوپر ایک چکر چل رہا ہے، اوپر ایک مچھلی لٹکائی ہوئی ہے کہ جو شہزادہ تیر مارے اس چکر میں، اس کے سوراخ میں سے ہو کر مچھلی کو لگے، اس کے ساتھ سیتا کی شادی ہوگی۔ لکشمن نے رام سے کہا کہ چلو ہم بھی قسمت آزمائی کر دیکھیں۔ تو صبح سے تیر چل رہے تھے، کوئی لگتا ہی نہیں تھا، اس نے جو پہلا تیر مارا تو مچھلی کو لگ جا گیا، اور اس کو شہزادوں والا جوڑا دیا گیا اور سیتا سے اس کا نکاح ہو گیا، اس کو بھی لے آیا، جنگل میں بیٹھ گیا۔ سری لنکا کا راجا جو راون تھا، یہ بھی شہزادہ وہاں آیا ہوا تھا، یہ رقیب تھا، بڑی دشمنی تھی اسے کہ مجھے سیتا کیوں نہیں ملی، سی میری اور رقیب کی راہیں جدا جدا، آخر کو دونوں ہم کرے جانا پہ جا ملے۔ اب یہ تلاش میں تھا کہ یہ کہیں آگے پیچھے ہو تو میں سیتا کو اٹھا کے لے جاؤں، یہ سیتا کو اٹھا کے لے گیا، بھاگ گیا۔ تو جنگل میں رہتے ہوئے ایک بندر پالا ہوا تھا، اس کا نام تھا ہنومان۔ وہ بندر ساتھ گیا، اب آ کر دیکھا تو نہ سیتا ہے نہ ہنومان ہے، بڑے پریشان ہوئے، کافی تلاش کیا، نہیں پتا چلا۔ 3-4 دن کے بعد ہنومان واپس آیا، تو پھر اس نے تم سے اشارہ کیا، اس کے ساتھ چلے، سری لنکا پہنچے۔ وہاں پھر انہوں نے اس کو راون کو قتل کیا اور سیتا کو واگزار کر کے پھر لے آئے۔ اتنے میں 14 سال بھی ختم ہو گئے، تو یہ واپس گھر آئے۔ تو یہ ہندوؤں کا ایک دیوالی تہوار ہوتا ہے، دیوالی، بڑی روشنیاں دیے جلاتے ہیں، چراغ۔ تو یہ دیوالی اسی خوشی میں ہے کہ اسے رام چندر 14 سال پورے کر کے گھر پہنچے، تو اس کی خوشی میں چراغاں کیا گیا تھا۔ اسی تہوار کا نام جو ان کے ہاں دیوالی ہے۔ تو وہ بیچارہ ساری عمر جنگلوں میں پھرتا رہا، ہندو نے اٹھا کے اسے خدا مان لیا کہ یہ خدا ہے۔ تو اب دیکھیے، اگر محتاج خدا انسان ہو سکتا ہے، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مناظرہ ہو رہا تھا پادری سوامی دیانند سے، ہندو سے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم یہ بات نہیں مانتے، جو جتنا انسان محتاج ہے اتنی کوئی چیز بھی محتاج نہیں۔ اشرف مخلوقات کہتے ہوئے دیکھو نا، جانور ہے، وہ یہاں گھاس ہے وہی جا کے کھا لے گا، نہ اسے لکڑیاں تلاش کرنی پڑے، نہ آگ جلانی پڑے، نہ مرچ لانی پڑے، نہ نمک لانا پڑے، نہ اس میں گھی ڈالنا پڑے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن انسان ایک لقمے کے لیے کتنی چیزوں کا محتاج ہے؟ تو سب سے زیادہ حاجتیں انسان کو لگی ہوئی ہے۔ وہ جانور جس دن سے پیدا ہوا ننگا ہی پھر رہا ہے آج تک، اس کو لباس چاہیے۔ اب لباس کے لیے دیکھو کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ کا واقعی آپ کو سنا دے، بہت نازک مزاج بزرگ تھے۔ بازار میں گزرتے تو کہیں سامان بے ترتیبہ پڑا ہوتا تو سر میں درد شروع ہو جاتا، اتنے نازک مزاج تھے۔ ایک مرید نے رضائی تیار کر کے دی، حضرت سردی ہے رضائی لا دوں، لے آئے۔ صبح وہ آیا کہ حضرت رات خوب سوئے ہوں گے، دعا دیں گے۔ صبح پہنچے تو آنکھیں سرخ تھی، حضرت رضائی اچھی تھی، کیا اچھی تھی؟ خاک اچھی تھی، ساری رات نیند نہیں آئی۔ حضرت کیا بات تھی؟ کہ وہ جو اس میں ٹانکے لگے تو وہ غلط تھا، ایک ٹانکے نیند نہیں آئی۔ ایک مرید نے بڑے عرض کیا کہ حضرت کو میرے لائق خدمت، فرمایا تم سال میں 2 دفعہ آتے ہو، آئندہ 1 دفعہ آیا کر دو۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان کہ حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جب تو آتا ہے تو مجھے کہ کھاتا بہت ہے، تو کھاتا بہت ہے، اور یہ بات سن کر مجھے قبض ہو جاتی ہے، جلاب لینا پڑتا ہے۔ تو میں سال میں 1 جلاب آسانی سے لے سکتا ہوں، وہ مشکل ہے میرے لیے، تو اس سال میں 1 مرتبہ آیا کر۔ تو اس لیے مرید جو ہدیہ لاتے پتا تھا کہ حضرت کا مزاج بڑا نازک ہے،
تو لڈو کتنے بناتے جتنے بادام کی گریس سے بڑا لڈو پسند نہیں فرماتے تھے، بادام کی گریس میں چھوٹے چھوٹے کتنے. تو مرید لے کر آیا تو لڈو تھا. تو خادم خاص جو تھا اس کا نام غلام علی صاحب تھا. تو غلام علی پھر بھائی تقسیم کر دو لڈو جتنے بیٹھے ہوتے کر دو، وہ دے دیے. تو 2 لڈو مولانا غلام علی صاحب کو حضرت نے خود دے دیے، یہ تمہارا حصہ ہے. وہ چھوٹے چھوٹے تھے، اس کے منہ میں ڈالے کھا گیا. تھوڑی دیر بعد حضرت نے پوچھا غلام علی لڈو کہاں ہے؟ کسی کھا لیے. 2 نہیں کھا لیے؟ 2 نہیں کھا لیے. بڑی ہمت ہے، ہم سے تو نہیں کھائے جاتے. حضرت مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے طریقہ پوچھنا چاہیے تھا، آپ طریقہ ارشاد فرما دیں پھر اس طرح کھا لیا کروں گا. اچھا اب کبھی لڈو آئے تو یاد کرانا. چند دن بعد پھر آ گئے، پھر 2 لڈو اس کو ملے اور اس نے نہیں کھایا. غلام علی لڈو کھا لیے، حضرت آج طریقہ سیکھ رہے ہیں لڈو کھانے. اچھا لاؤ. تھوڑا سا توڑ لیا، لڈو کا ہاتھ پکڑ لیا. دیکھو اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں، برتتے ہیں. خدا کی تعریف نہیں کر سکتا. اللہ نے مرزا مدح جان جانا کو لڈو کھلانا تھا. کہاں ہزاروں میل وہاں بارش برسائی، برف آئی، پانی. چلو بھائی بھاگو دریا میں جاؤ، فلاں کھیت میں جاؤ، وہاں چنے بولے ہیں. پھر وہ لڈو کھا رہے ہیں نا غلام علی مرزا مدح جان جانا نے. آدھی رات کسان کو اٹھایا، اٹھو جا کے ہل چلاؤ، چنے بو کر آؤ. چنے بوئے، پھر ان کو پانی لگاؤ، سارا بیان کرتے رہے. پھر چنے پکے، پھر ان کو کاٹا. ایک غلام علی کو مرزا مدح جان لڈو کھانے کے لیے خدا نے دیکھو ہوائیں کو کام پر لگایا، پانیوں کو کام پر لگایا، بارش کو کام پر لگایا، سورج کو کام پر لگایا، چاند کو کام پر لگایا. ساری کائنات کام پر لگی ہے کہ مرزا مدح جان جان میں لڈو کھانا ہے. اس کے بعد وہ سارا پھر جناب حلوائی اٹھا ہے، حلوائی بیٹھا ہے. اب وہ بازار میں آیا، پھر وہ چنے پیسے، چکی لگی. پھر اس کے بعد حلوائی جو تھا اس نے جناب اس میں میٹھا ڈالا، اس کو بنایا. بنا کے وہ سارا 1.5 گھنٹہ پوری تفصیل بیان کر کے وہ جو تھوڑا سا پھر کھا. یا اللہ تیرا کس زبان سے شکر ادا کروں، اتنی تکلیفوں کے بعد یہ لڈو میرے منہ تک پہنچا ہے. اچھا وہ بھی آدھا کھایا. اچھا بابا کی گھر کھائے گے بھائی. ایک دن کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ والوں کو سوکھی بیسی بھی مل جائے نا تو یہ اللہ کا بڑا ہی شکریہ ادا کرتے کھاتے ہیں. اور یہ جو امیر لوگ ہیں ان کو 10 کھانے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کا داغ ٹھیک نہیں ہوتی. 100 دوسرا چیز یہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ والے کو جب کوئی چیز ملتی ہے کھانے کے لیے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس کے لائق بھی نہیں تھا، اللہ کی عبادت میں بڑی کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہے. تو یہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا انعام. اور اس لیے وہ اس کو خدا کی نعمت سمجھتا ہے. پھر مثال دی کہ دیکھو تمہارا دل چاہے خربوزہ کھانے کو، ایک یہ ہے کہ بازار میں جاؤ خربوزہ کھا لو تو دل کی چاہت پوری ہوگی نا، خربوزے کا لطف آ گیا نا. اور ایک یہ ہے کہ بڑا دل چاہ رہا تھا خربوزہ کھانے کو اور کسی ایسے دوست نے محبوب نے خربوزہ بھیجا جس سے بڑی محبت تھی، تو اس خربوزے میں 2 مزے ہو گئے، ایک خربوزے کا اور ایک اس نسبت کا کہ دیکھو بھی وہ دل میں ہمیں یاد رکھتا ہے، اس لیے تو ہمیں یہ تحفہ بھیجا ہے نا. یہ بازار والے خربوزوں میں یہ چیز ہے. تو جب اللہ والے وہ چیز کھاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہے کیا چیز، یہ کہ ہے کس کا طرف سے تحفہ. اس لیے ان کی زبان سے کلمہ شکر نکلتا ہے. اور یہ امیر لوگ جب کھاتے ہیں تو پتہ نہیں اس میں کتنے بیواؤں کا حصہ خور کیا ہوتا ہے انہوں نے، کتنے یتیموں کا خور کیا ہوتا ہے، اور اس میں کتنے یتیموں کی آہیں، کتنے بیواؤں کا خون بھرا ہوتا ہے. تو اس کے کھانے سے اللہ کے شکر کی توفیق کیسے ہوگی؟ وہ تو دل کو اور شاد کرے گا نا کھانا زیادہ. حضرت حسیب العبد لطیفہ لکھا ہے نا کہ ایک پٹھان کھانا کھا رہا تھا تو سارے پٹھان ایسے کئی ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نام لیتے ہیں. کئی کھانے رکھے ہوئے نقص نکال رہا تھا، یہ ہے
ایک بیچارہ غریب دیہاتی آ گیا، اس نے 1 پیسے کی دال لی، 1 پیسے کی روٹی وہ ساتھ لایا، بھوک لگی تھی، 1 لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ کسان دیکھو نا چاقو نکال کے کھڑا ہو گیا، کہتا اب کر شکر اللہ کا۔ تم لوگوں نے تو خدا کو معاذ اللہ متکبر کہتا کر رکھا ہے کہ سوکھی روٹی کھا کے شکر ہے شکر ہے شکر ہے۔ میں نے 10 کھانے کھانے ہیں، بجائے میں شکر کروں گا اللہ کا؟ میں بالکل نہیں کروں گا کہ تمہاری وجہ سے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو تکبر اور غرور زیادہ آ گیا ہے کہ سوکھی روٹی کھا کے شکر کرتے کہتے۔ حضرت مرزا بدر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ اتنے نازک مزاج بزرگ تھے، لیکن ان کی بیوی جو تھی نہایت اکثر تھی۔ عصر کے بعد کسی مرید کو بھیجے کہ دروازے پوچھا ہو کہ کیا چاہیے، وہ چیز گھر دے آؤ۔ وہ ایک خاص ملازم مقرر تھا، اسے تاکید کی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کہے مجھے نہیں آگے بتانا، وہ گالیاں دیتی خوب اس کو بھی اور پیر کو بھی۔ ایک دن وہ جو خاص ملازم تھا کہیں گیا ہوا تھا تو کسی کسان کو بھیجا کہ بھائی پوچھا، وہ جب واپس آیا اس کا رنگ ہی بدلا ہوا۔ کیا بات ہے کہ بات کیا ہے؟ وہ پیر کیوں تیری بیوی تھا تو میں چھوڑ کر آ گیا، پر میں ایک ٹانگ پر تھا اسی ٹانگ رکھ کے چیر کے اس کو ٹکڑے کر کے آتا، گالیاں بکتی تھی۔ اب وہ بات سب کے سامنے اس نے کی تو مریدوں نے درخواست کی کہ حضرت اس کو کوئی کرامت ہی دکھائے کہ اچھا کہتے وہ ماننے والی دیکھی۔ ایک دن کرامتن اڑے اور وہ چکر لگا رہے تھے مکان کے ارد گرد اوپر اوپر۔ جب گھر گئے تو بیوی نے کہا تو بھی ولی بنا پھرتا ہے، آج میں نے ولی دیکھا اوپر اڑ رہا، دیکھا تو میں ہی تھا کہ اچھا میں بھی سمجھتی کیڑا کیڑا کیوں اڑ رہا ہے۔ اڑنے کا طریقہ ہی نہیں ہے کہتے۔ تو بہرحال عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے تو مولانا نے فرمایا کہ بھئی دیکھو یہ جو وہ اس کا اعتراض یہ تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ محتاج مخلوق انسان ہے، 4 پے بھی اتنے محتاج نہیں، سورج بھی تو اس لیے احتیاج نہیں، سب سے زیادہ حاجتیں انسان کو لگی۔ تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہی تو اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل ہے۔ جی وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو عام چور پکڑنے ہو 20 چور ہوں گے 2 صفائی پکڑ کر لے آئیں گے 20 چوروں کو، اور ملک کا وزیر پکڑنا ہو تو 4 صوبوں کی پولیس اکٹھی ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کسی بڑے آدمی کی گرفتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے حاجات کا اتنا لشکر لگا دیا ہے انسان کے پیچھے، اگر یہ حاجات اس کے ساتھ نہ ہوتی تو سارے فرعون ہوتے، سارے خدا بن جاتے کم مسئلے۔ خدا نے جو اس کو شان دیا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو یہ حاجات اس کے ساتھ لگا دیا، وگرنہ اگر یہ لشکر حاجتوں کا اس کے ساتھ نہ لگا ہوتا نا تو سارے فرعون بن جاتے۔ تو یہ حاجتیں ہی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے ہاں اشرف مخلوقات ہے، اس لیے اللہ نے اس کو زیادہ جکڑا ہوا ہے، کیونکہ بڑی مخلوق کو زیادہ جکڑا جاتا ہے نا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔